نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آج سے ہم اللہ کا نام لے کر قرآن فہم قرآن سرکل کا آغاز کر رہے ہیں. یہ آن لائن بھی انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے نشر ہوگا جو لوگ زوم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یعنی جو بھی فہم قرآن سرکل کے واٹس ایپ گروپ میں ہیں تو ان کو زوم آئی ڈی بھی مل جایا کرے گا. تو جو آن لائن لوگ ہیں امید ہے ان کو آواز بھی صحیح آ رہی ہوگی اور تصویر بھی آ رہی ہوگی. باقی یہ ہاؤس نمبر 83 اسٹریٹ نمبر 29 اور I91 اس میں جو ہے یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی منعقد ہو رہا ہے جو کہ یہاں پہ شامل ہوں گے باقاعدہ. تو قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا ہے ہم نے، یعنی یہ اس کا مقصد ہے انشاءاللہ. تو اس لیے جب بھی قرآن کو سننا ہو یا کسی بھی درس قرآن کے حلقے میں آپ بیٹھیں تو اس میں ایک ضرور اہتمام کیا کریں کہ ایک تو یہ کہ دل کو جو ہے وہ ریسیپٹیو موڈ میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا بھی تعلق جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن سے ہے، تو ہم فریکوینسیز کو میچ کرتے ہیں نا اس میں. تو فریکوینسی میچ ہونی چاہیے، یعنی جس فریکوینسی پہ ہم یہ ڈلیور کریں گے اس فریکوینسی پہ آپ کا دل بھی ہوگا تو وہ فوراً جو ہے وہ بات جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ ٹرانسفر ہوگی. اور اصل میں تو یہ نور ہدایت ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، ہم تو ایک پریزنٹ کر رہے ہیں بس. اصل بات ہے کہ قرآن کا یہ نور ہے، یہ نور جب دلوں میں جائے گا تو دل منور ہوں گے. اس لیے دل کو ریسیپٹیو موڈ میں لے کے آنا ہے. وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہنا کہ آج کا دور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ڈسٹریکشنز ہیں اس میں. تو یہ قانون صاحب کی جگہ پوچھ رہے ہیں. تو ڈسٹریکشن کا دور ہے، ظاہری بات ہے انسان کا فوکس نہیں ہوتا. یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ہماری نمازیں اللہ ماشاء اللہ، لیکن ہماری نمازوں کا بھی یہ حال ہے کہ بس سلام کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. تو اس لیے ذرا تھوڑا سا یہ مراقبہ ہو جائے، تھوڑا سا ذرا دھیان ہو جائے تو اس سے زیادہ ہم مستفید ہو سکتے ہیں. قرآن مجید تو یہ وہ عظیم کتاب ہے جس نے دنیا تبدیل کر دی تھی. ٹھیک ہے جی، وہ جو کہا ہے نا کہ یہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے ہلا کے رکھ دیا تھا عرب کی سرزمین کو. اور وہاں پہ وہ جو بدو تھے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ان کو دنیا کا لیڈر بنا دیا تھا. تو اس کتاب کے پوٹینشیل پہ تو آپ کوئی شک نہیں کر سکتے نا. اصل بات تو ہمارے اندر ہے کہ ہم کتنا اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اسی حوالے سے میں نے یہ بات کی کہ دل کو اس کے لیے ریسیپٹیو موڈ میں لے کر آئیں. دوسرا ہے کہ سورہ فاتحہ کا ضرور ورد کر لیں اپنے دل کے اندر. سورہ فاتحہ بیسیکلی وہ تمہید ہے قرآن مجید کی. سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. اور اسی کا پھر جواب ہے جو کہ قرآن میں جب باقاعدہ آغاز ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی وہ جو ہدایت تم چاہ رہے تھے وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. تو سورہ فاتحہ کا بھی پھر اپنے دلوں میں کر لے، ذرا سوچ کے نماز سے کریں. تو 1 منٹ کے لیے ہم ذرا سکوت اختیار کرتے ہیں، ہم اس کا ورد اپنے دلوں میں کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی نہ بھولیں. وہ ہر محفل میں ہمیں ایسا کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. تو درود بھی بھیجیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے جو ہے اس سرکل میں جو ہم کورس ڈلیور کریں گے، یہ اس کا پارٹ 1 ہوگا۔ سرکل تو چلتا رہے گا، ظاہری بات ہے، لیکن ہم نے اس کو اس طرح پلان کیا ہے کہ رمضان سے پہلے ہم جو مکی دور ہے قرآن کا، قرآن ظاہری بات ہے اس میں 2 حصوں میں ہے نازل ہوا۔ اس کا ایک حصہ وہ ہے جو کہ مکی دور میں نازل ہوا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود تھے۔ یہ 13 سال بنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف، اور وہاں پھر 10 سال گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو قرآن مدینہ میں نازل ہوا اسے مدنی قرآن پھر کہتے ہیں۔ تو جو پارٹ 1 ہے ہمارا، جو کہ رمضان تک چلے گا، یہ تقریباً 9 ہفتے بنتے ہیں۔ اس میں بھی جو نواں ہفتہ ہوگا اس میں پارٹلی تو کورس کا جو مٹیریل ہے وہ ہم طے کریں گے، اور پارٹلی پھر جو استقبال رمضان کی کچھ باتیں ہیں وہ ہوں گی، اور اس کے بعد پھر آگے رمضان کا سلسلہ ہوگا۔ رمضان میں بھی ہمارا پلان ہے کہ قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جو ہے ہم پیش کریں انشاءاللہ۔ تو تراویح جو ہوگی وہ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہوگی۔ تو اصل تو قرآن مجید کو جب ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو جب تک پورا قرآن ہم جو ہے سیکھیں گے نہیں، تو اس وقت تک ہمیں وہ پیغام اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمارے دل میں جو ہے راسخ نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے بہترین جو وقت ہوتا ہے وہ رمضان کا وقت ہوتا ہے، کہ رمضان کی راتوں میں قرآن کو جو ہے الف لام میم کو لے کے پھر ناس تک پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ تو یہ جو کاوش ہے ہم نے جو پلان کی ہے، اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو قرآن کے بڑے بڑے موضوعات ہیں ان کو ہم کور کریں۔ انشاءاللہ جب ان موضوعات کو ہم سمجھ لیں گے تو پھر قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو جو مکی دور میں زیادہ تر جو موضوعات کور ہوئے ہیں، اگین وہ تمام کا تو احاطہ ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن انشاءاللہ جو بڑے بڑے موضوعات ہیں وہ کوشش ہم کریں گے کہ ان 9 ہفتوں میں کور کر لیں۔ اچھا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کو باقاعدہ مطلب کورس کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئزز بھی ہیں، اسائنمنٹس بھی ہیں، تو وہ گروپ میں انشاءاللہ اس کو شیئر کر دیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ اس کو صرف اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں، مطلب ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، لیکن جو لوگ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں باقاعدہ اس کو، اور اس سے زیادہ اچھے طریقے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اگین یہ تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا وقت اس کے لیے آپ صرف کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ہی فائدہ ہوگا۔ اور مقصد بھی اس کا یہی ہے، اس میں ہمیں تو کوئی اس طرح فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے اگر ہے تو وہ اللہ ہی ہمیں دے گا۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ کہ اصل تو استفادہ ہے، اصل جو فائدہ ہوگا وہ آپ کو ہوگا، اصل تو استفادہ آپ یہاں کرنا۔ تو اس لیے یہ کوئی اسی لیے ڈیزائن کیے، اسی طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور پھر اسائنمنٹس بھی اس طریقے سے طے کی گئی ہیں کہ آپ کا فہم اور آپ کی سمجھ بہتر ہو، تو وہ آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا اگر آپ اٹیمپٹ کر لیں گے، 60% حاضری چاہیے اس کے لیے، 60% اگر مارکس آپ لے لیں گے ایم سی کیوز میں اور اسائنمنٹس میں تو پھر سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اور اگر 80% ہے یہ معاملہ تو پھر انشاءاللہ ڈسٹنکشن والا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ تو یہ بھی ایک چیز اویلیبل ہے، لیکن جو لوگ اس کو کوئزز وغیرہ اٹیمپٹ نہیں بھی کرنا چاہتے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں، اسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ حاصلات کیا ہیں؟ قرآن کے اہم موضوعات کا فہم حاصل ہو تاکہ قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو یہ مطلب انشاءاللہ جب آپ اس کو اٹینڈ کریں گے تو انشاءاللہ مکی دور کا جو قرآن وہ جو بھی ہم نے کور کرنا ہے وہ کافی حد تک آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور قرآن نظریہ حیات قلب و ذہن میں راسخ ہو جائے، اصل بات یہ ہے قرآن نظریہ حیات۔ آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جس تہذیب کے تحت ہم ہیں، اس میں جو نظریہ حیات ہمارے دلوں میں راسخ ہے وہ بہرحال قرآن کا تو نہیں، اللہ ماشاء اللہ ساری بات ہے، اچھے نیک لوگ تو ہیں ہی، یہاں پہ تو وہ جو مادہ پرستانہ میٹرلسٹک ورلڈ ویو کہہ لیں اسے، یا نظریہ حیات ہے جو ہمارے اندر راسخ ہو چکا ہے، تو تبھی تو ہمارے کردار اور عمل کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی۔ وہ جو علامہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ صوفی کی طریقت سے فقط مستی ہے احوال، اور ملا کی شریعت میں فقط مستی ہے گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگ و پے میں فقط مستی ہے کردار۔
صوفیاں ہیں وہاں پہ حال چڑھے ہوئے ہیں، علماء ہے جہاں پہ بس وہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں، وہ جس کے رگ و پے میں فقط مستی ایک کردار، تو کردار ہمارا جو ہے وہ نہیں رہا۔ تو قرآن نظریہ حیات قلب و ذہن میں راسخ ہو جائے اور اس کے ذریعے عمل و کردار کی اصلاح ہو سکے، اصل آبجیکٹو تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سب ہم کر رہے ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ ہے، یا جتنے بھی ہم عبادات کر رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہم دین کے حوالے سے کر رہے ہیں، اس کا اصل حاصل یہ ہے کہ ہمارا کردار جو ہے وہ نکھر جائے، اور مرد مومن کا وہ کردار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ چل کے دکھایا، اور جس کو قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، جس کے خد و خال کو اس پہ ہماری شخصیت آ جائے، تو اصل میں تو یہ مطلوب ہے، یہی مقصود ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ذریعہ باتیں انوالوڈ ہیں، اس میں ہماری نیت بھی ہے، ہمارا اخلاص بھی ہے، ہماری اپنی بھی ہم نے ذہنی تطہیر کرنی ہے، سیلف اسیسمنٹ بھی کرنی ہے، اور اس میں آپ کا بھی معاملہ ہے کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کس نیت سے، کس احساس کے ساتھ ان سرکلز کو اٹینڈ کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگر عمل کی نیت ہوگی، اگر دل کو کھلا رکھیں گے ہم، فریکوینسی میچ ہوگی، تو پھر انشاءاللہ جو ہے اس سے تبدیلی آئے گی۔ وہ جو کیا خوب فرمایا ہے علامہ نے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، یہ کتاب جو ہے ضمیر پر اترنی چاہیے، یہ قلب پہ اتر جائے۔ گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تو نہ تو امام راضی پھر وہ گرہ کشائی کر سکتے تھے، اور نہ ہی پھر امام جو تھے زمخشری جنہوں نے الکشاف لکھی تھی وہ ایسی تفسیر لکھ سکتے تھے۔ تو یہ بات ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا آج ہمارا جو سیشن ہے وہ ایمان کے اوپر ہے۔ ایمان بہت بڑا ٹاپک ہے قرآن مجید کو، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کہ ایمان کی کتاب ہے، کتاب ایمان ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان اس کا میجر سب سے بڑا موضوع جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایمان۔ تین بڑے موضوعات ہیں، اس لیے قرآن کا جو آغاز ہے انہی تین موضوعات، انہی تین جو ہے قسم کی شخصیات یا کرداروں سے ہوتا ہے۔ ایک ایمان ہے، پھر کفر ہے، اور پھر نفاق ہے۔ اسی وجہ سے پھر مومن، کافر اور منافق، یہ تین کردار جو ہیں ان کے ارد گرد آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن جو ہے وہ چلتا ہے۔ قرآن انہی تین کے کرداروں کو واضح کرتا ہے کھول کے۔ ایک مرد مومن کیسے مرد مومن بن سکتا ہے، اس کا پورا منہج دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ ایک شخص کیسے جو ہے وہ کفر پر پہنچ جاتا ہے، اس کا سارا معاملہ بتایا گیا ہے، اور کیسے ایک شخص منافق بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، مرض نفاق کیسے لگتا ہے۔ تو یہ تین بڑے موضوعات ہیں، اس لیے آغاز ہی اس سے کیا گیا، تین کرداروں کو جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ تو سب سے پہلے ذریعہ بات ہے ایمان۔ ایمان کو اچھی طرح ہم نے سمجھنا ہے، اور ایمان کے وجہ سے بہت سی مسکنسیپشن ہیں، بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جن کو ہمیں دور کرنا ہے۔ ذریعہ بات ہے کہ ایمان ہی جب ٹھیک نہ ہوگا تو پھر اس کے اوپر جو عمارت تعمیر ہوگی وہ بھی درست نہیں ہوگی۔ اور انفارچونیٹلی آج یہ معاملہ ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں کہ ایمان کے حوالے سے کوئی اتنا فہم اور شعور ہمارے پاس نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ سوال بھی پوچھتے ہیں، انشاءاللہ ابھی یہ سوال آپ کے سامنے بھی آئے گا کہ ایمان کیا ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہے اس سوال کا جواب بھی نہیں دے پاتے۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے ہم شروع کرتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، یعنی ایمان کی امپورٹنس کیا ہے، کتنا اہم موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو عذر قرآن اس کی امپورٹنس تو اس پہ تو خیر جتنے بہت سے لیکچرز بھی دیے جائیں تو کم ہے، لیکن دو مقامات سے میں آپ کو اس کی امپورٹنس واضح کرنا چاہتا ہوں، بلکہ تین مقامات ہم قرآن کے دیکھیں گے۔ ایک سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ایک بات واضح فرمائی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کو ایک نصیحت کی، وصیت کی۔ ظاہر بات ہے ایک آخری بات جو ہوتی ہے کسی بندے کی، وہ اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے نا، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہی کرتا ہے نا وہ آخر میں، اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں کسی کو، وہ کسی عزیز ہوتی ہے کسی کو تو اپنی اولاد ہوتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو بلا کر ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کی تھی، اور یہی بات پھر بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں سے کی تھی، اور وہ کیا بات تھی اس کو دیکھیں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ ابراہیم بنیہ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی اپنے بچوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا یہی بات کی، کیا بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دیکھو
تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کے اندر تمہیں ایک جو ہے بلند کیا ہے، تمہیں ایک مقام عطا کیا ہے، مرتبہ عطا کیا ہے. تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہاری موت نہ آئے اس حال میں کہ تم صرف مسلمان، تمہیں مسلمان ہی مرنا ہے، تمہیں موت تمہاری ایسی حالت میں نہ آئے کہ تمہارا اسلام ختم ہو چکا. تو یہ وصیت ہے. سب سے بڑی متاع اگر ہے ہمارے پاس وہ ایمان ہے. سب سے بڑی متاع، یعنی اگر سب کچھ بھی ہم سے لٹ جائے، لیکن اگر یہ ایک چیز بھی ہمارے پاس ہے تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں. کیوں؟ کیونکہ جنت کے اندر صرف ایمان والا ہی داخل ہو سکتا ہے، تو بس کلیئر بات ہے نا. جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس کے اندر تو یہاں تک بھی معاملہ ہے نا کہ اگر ایمان والا ہے اور اس نے شرک نہیں کیا، تو اگر اس نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں نا، گناہ کیے، اس نے معافی نہیں مانگی، معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو پھر تو مسئلہ ختم. اگر اس نے گناہ بھی کیے اور کبیرہ گناہ بھی کیے، معافی نہیں مانگ سکا کہ اس کے اندر اس کے دل میں ایمان تھا، شرک سے بچا ہوا تھا. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. تو وہ بھی شخص جہنم میں اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد جو بھی طے شدہ ہے اس کے لیے، وہ جنت میں جا سکتا ہے. یعنی یہ اتنی عظیم بات ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. تو یہی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. اچھا، پھر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ آل عمران. قرآن مجید میں صورتیں پیئرز کی شکل میں ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آگے جا کے آپ کو سمجھائیں گے یہ پیئرنگز کیسی ہے. تو سورہ آل عمران میں یہ بات اسی طرح آئی ہے، لیکن ایک اور انداز، ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے آئی. اللہ فرماتے ہیں وہاں پر، اللہ اب یہ وصیت کر رہے ہیں، یعنی وہ وصیت جو کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کی تھی، اب اللہ ہم سب سے کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور وہی بات، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تعالیٰ نے وصیت کی. دیکھو، اسلام نہ کبھی چھوڑ دینا، ایمان نہ کبھی چھوڑ، ایمان نہ کبھی چھوڑ دینا. اور آج سب سے زیادہ حملہ کس پر ہے؟ آپ یاد رکھیں، شیطان. ذری پتہ سب سے بڑی متاع کا تو دشمن ہوگا نا، ہے جی. شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ کس پہ اٹیک کرے گا؟ سب سے بڑی متاع پہ تو اٹیک کرے گا، اور وہ کرتا ہے. اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ تو اتنا خطرناک دور ہے. شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیشن گوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت میں، قرب قیامت کے حالات بیان کیے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک شخص جو ہے وہ صبح اپنے آپ کو مومن شمار کرے گا، مومن سمجھتا ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا. شام کو مومن شمار کرے گا، صبح کافر ہو چکا ہوگا. اور اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اینڈ ٹائم سے گزر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اینڈ ٹائم سے ویسے ہی شروع ہو گئے تھے، لیکن بہت بڑی بڑی نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں. تو آج تو وہ والا معاملہ ہے کہ آج ہمارے ایمان پر جو ہے حملہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اگر کوئی بندہ اگر کہہ دیتا ہے جی میں تو آج سے کافر ہو گیا ہوں، یا اپنا نام جو ہے وہ عبداللہ سے جو ہے وہ رام پرکاش رکھ لیتا ہے، تو پھر وہ کافر ہے. ایسی بات نہیں ہے. قرآن کے ایک حکم کو نہ ماننا یہ کفر ہے. قرآن کے ایک حکم کو، ایک آیت کو نہیں مانا یہ کفر. حدیث کو نہ ماننے والا تو اس پہ اختلاف ہے، لیکن اگر کسی نے کسی حدیث کی، کسی سنت کی بے حرمتی کر دی، اس نے بے حرمتی کر دی یا اس کا مذاق اڑا دیا، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسلام ہمارے ایمان کو ختم کر دیتی، لیکن ہمیں اس کا اتنا شعور نہیں ہے. اور آج آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز عام ہے. آج تو آپ کو پتا ہے ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس میں ایتھیزم جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے. کبھی سوچا تھا آپ نے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے وہ مسلمانوں کا ہی ماحول ہے، اور وہاں وہ شخص جو ہے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ دے، دہریہ ہو جائے.
آج آپ یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں کیا حالات ہو چکے ہیں، باقاعدہ ایسی سوسائٹیز بن چکی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارا ایمان تو خطرے میں ہے، جس کو ہمیں محفوظ کرنا ہے. اور سب سے بڑا ذریعہ اس کو مضبوط کرنے کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن مجید، جو کہ اصل میں ایمان کو سمجھانے والی کتاب ہے، اس کو سمجھیں. تو ہمارا صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ جس نے بھی اشارت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر وہ بندہ اس میں بغیر شک کیے اپنے رب سے جا ملے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، داخل ہو جائے. ہاں وہ الگ بات ہے، وہ باقی حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ اگر اس نے گناہ کیے ہیں، اس کے توبہ نہیں کی اس نے، تو اس کو پھر اپنا وقت گزارنا پڑے گا جہنم میں، وہ الگ بات ہے. لیکن بہرحال جنت کے لیے پرموٹ کو کر جائے، یہ چھوٹی بات نہیں. اور پھر ایمان جو ہے یہ دین کا اولین تقاضا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اہل ایمان سے کہا کہ ایمان لاؤ صحیح طریقے سے. سورہ نساء میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے. والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. تو بہرحال یہ اس کی اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں ذرا اپنی اس ڈسکشن کو کہ ایمان کا مطلب کیا ہے. کیا ہے آپ میں سے کوئی بتانا چاہے؟ تھوڑا سا آپ لوگ بھی انوالو کرتے ہیں. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زبردست، بڑی خوبصورت بات کی کہ تصدیق کرنا کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ اکیڈیمک ایک انہوں نے تعریف اس کی پیش کی ہے ماشاء اللہ. آمنت باللہ کما هو بالصفات. ٹھیک ہے، اور کوئی بتائے گا ایمان کیا ہے؟ رسولوں پہ، کتابوں پہ اور نبی علیہ السلام. اچھا، یہ تو ہم بات سب یہ صحیح کر رہے ہیں کہ ایمان لانا ہے ہم نے، اللہ پر لے کے آنا ہے، کتابوں پر لے کے آنا ہے، رسولوں پر لے کے آنا ہے علیہ السلام، سو آن سو فور، جو ایمانیات ستہ ہیں. لیکن ایمان اٹ سیلف کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی ایمان لانا کسی چیز پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کی ماننا، ہاں جی؟ کلمے کی ماننا، کلمہ پڑھنا، ایک کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، پھر کلمے کی ماننا، اس پر چلنا، وہ ایمان. اس پر چلنا ایمان ہے. کسی بات اللہ اور رسول کے احکام پہ ڈاؤٹ سرنڈر کرنا. سرنڈر بھی کر دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایمان کے دل میں تقاضے. یہ بات ہو کہ جب بھی کوئی ایسا کام کرنے لگے تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بلیف بلیف اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان بھی ہے، تصدیق بالقلب بھی ہے. اچھا، جو ایمان کا جو عام طور پہ جو ہے لوگ جو ہی جس آپ لوگوں نے بات کی کہ ایمان کے بارے سے مختلف باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایمان یقین ہے، ایمان کا مطلب ہے تصدیق کرنا، ایمان کا مطلب ہے کہ جو ہے جیسا آپ نے بات کی کہ سرنڈر کر دینا. لیکن یہ ساری بات ہے کہ ایمان کے ایک طرح سے تقاضے ہیں، یعنی جب ایمان آپ لے آئیں گے تو اس کے پھر تقاضے یہ ہیں. جو ایمان کا مفہوم ہے، یا تو پھر وہ جو آج کل ہماری نوجوان نسل کا معاملہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے تو ایمان کو، وہ تو کہتے ہیں جی کہ بلیف ہے، فیتھ ہے. تو اس کو تھوڑا سا ہم ذرا تھورلی ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ایمان دراصل ہے کیا. اس کا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں لٹرل میننگ کیا ہے. یہ لفظ ایمان آیا کدھر سے؟ ٹھیک ہے، لٹرل میننگ اگر سمجھ لیں گے ہم تو پھر ہمیں تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گا. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئیں یا رسول پر ایمان لے کر آئیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ ہی پتا ہونا چاہیے. تو لٹرل میننگ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اس سے حرفی مادہ ہے، وہ الف میم نون ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو بیسک جو سٹرکچر ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ بیسیکلی اس کو ہم اردو میں سمجھے تو وہ امن ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو اس کا بیسک سٹرکچر وہ امنا یامن امن ہے. اور امن کا لفظ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطمینان، سکون کی کیفیت. ٹھیک ہے، تو اسے ہم امن کہتے ہیں. اچھا، لیکن جو ایمان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اس کا ایک ڈیرائیوڈ ورژن ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان میں جو ہے پھر صحیح مادہ ہوتا ہے، اس سے کئی پھر وہ کیا کہتے ہیں ڈائسز ہوتی ہیں، کئی پھر وزن ہوتے ہیں.
جو وزن یہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ آمنا ہے، آمنا یؤمن ایمان، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ورڈز جو ہیں وہ آپس میں ان کا لنک ضرور ہوتا ہے. آپ نے بھی ماشاءاللہ عربی پڑھ رہے ہیں ابھی صاحب کے ساتھ، تو کچھ آئیڈیا ہوگا. تو یہ امن کی جو کیفیت کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لفظ ایمان جو ہے، یا جس کو عربی میں آمنا کہتے ہیں، اگر ہم اس کو ورب کے طور پہ دیکھیں تو اس کا مطلب اگر صحیح معنی میں دیکھیں تو وہ یہی ہے. اور یہ عام طور پہ لام زیر بی اور بے زیر بی کے ساتھ آتا ہے. تو اس کا مطلب ہوگا مان لینا، کسی بھی حقیقت کو مان لینا اس حالت میں کہ امن ہو جائے، اس حالت میں کہ امن ہو جائے، اطمینان ہو جائے، یا ان ادر ورڈز شک باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، اسی کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں نا تھوڑی سی. اچھا، آپ کے پاس کی ایگزامپل لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ ہیٹر لگا ہوا ہے، یہ ہیٹر لگا ہوا ہے. آپ اس کو مانیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں ہیٹر لگا ہوا ہے، دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہیٹر لگا ہوا ہے تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ کون مانے گا کہ ہیٹر لگا ہوا کوئی بھی نہیں مانے گا. ہے؟ لیکن میں جب کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جب کہتے ہیں مگر ٹھیک. صرف نبی کی بات مانی جا سکتی. نبی کی بات. اچھا، اب اگر میں نے تکرار کی آپ سے اور آپ نے کہا جی مولوی صاحب تو شاید صحیح کہہ رہے ہوں، ٹھیک ہے. جب آپ زور دیں گے کسی بات کے اوپر وہ اگلا بندہ کیا سوچنا شروع کرتا ہے کہ شاید میری پھر آنکھوں کا دھوکہ ہے، نظر نہیں آ رہا. تو آپ شاید مان لیں، لیکن یہ جو آپ کا ماننا ہوگا یہ امن کے کیفیت کے ساتھ ہوگا یا اضطراب کی کیفیت کے ساتھ ہوگا؟ ہے جی، ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اگر میں کہتا ہوں پنکھا ہے، آپ نے بالکل پنکھا ہے، آپ نے مان لی میری بات، آپ نے مان لی نا میری بات. لیکن یہ جو آپ کا ماننا ہے یہ کس کیفیت کے ساتھ ہے؟ امن کی کیفیت، اطمینان کی کیفیت. تو بس یہی سمجھ لیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ اس طرح مان لینا کسی بھی حقیقت کو کہ اطمینان ہو جائے، شک. جی. اچھا، یہاں پہ بڑا خوبصورت ریلیشن شپ ہے امن کی کیفیت کا ایمان کے ساتھ، وہ اس آیت میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ دعوت دی، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بات آتی ہے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. ٹھیک ہے، جب انہوں نے ڈرایا نا اپنے معبودوں سے تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، تمہارے جو ٹھہرائے ہوئے شریک ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کیسے ڈروں میں؟ ٹھیک ہے، ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم خوف نہیں کرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرا رہے. ٹھیک ہے، میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں جبکہ تم جو ہے وہ اس اصل رب سے نہیں ڈر رہے جس کا تم شریک ٹھہرا رہے ہو، اور جس کے حوالے سے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی. فأی الفریقین احق بالامن، اب وہی والی بات ہے. ٹھیک ہے، ہم دونوں جو ساتھی ہیں، یہ دونوں فریق ہیں، ان میں سے کون زیادہ اطمینان کا مستحق ہے؟ کس کو اطمینان ہونا چاہیے؟ ہے جی، کس کو امن نصیب ہونا چاہیے؟ مجھے یا تمہیں خوف کھانا چاہیے، تمہیں اس طرح کی کیفیت تمہارے اندر ہونی چاہیے، میرے اندر نہیں. ٹھیک ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ فرمایا، بڑا خوبصورت. الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور ان کا جو ہے انہوں نے کوئی اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کیا، یعنی اس کے ایمان کے اندر تو اپنے ظلم کی وجہ سے، اولئک لہم الامن، تو انہی کے لیے پھر کیا ہے؟ امن ہے. وہم مہتدون، اور یہی ہدایت. تو معلوم ہو گیا، ریلیشن شپ سمجھ میں آ گیا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ امن کے اندر آ جانا.
ٹھیک ہے جی جی ایمانہم بالظلم، جی ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، شرک بالکل کہ انہوں نے اپنے اپنے ایمان ایمان میں شرک کیا، میں ان شرک ظلم منافق ظلم سے مراد عام بالکل ظلم نہیں ہے، یہاں شرک کیا۔ بالکل، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں پہ بھی عام طور پہ اس کانٹیکسٹ میں ظلم کی بات آتی ہے تو وہاں پہ شرک ہی مراد ہوتا پہلے شرک بات ہے، ہے، باقی پھر باقی چیز۔ تو وہی بات ہے کہ یعنی ایمان کو اپنے ظلم کی وجہ سے شرک سے آلودہ نہیں کر دیا، اسے گندا نہیں کر دیا، اسے میلا نہیں کر دیا۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے ہمارے سامنے آ گئی کہ ایمان کا مطلب آپ انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، امید تو یہی ہے کہ ایمان کا مطلب یہی ہے۔ تو یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اچھا، انگلش میں عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے بلیف اور فیتھ، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ خدا را آپ اس کا استعمال بھی چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، کیونکہ اصل میں اصطلاحات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اصطلاحات اپنا ایک پورا بیگیج لے کے آتی ہیں۔ بلیف اور فیتھ کا جو لفظ ہے، یہ جو دونوں جو الفاظ ہیں، یہ اصل میں ان کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ کوئی اسلامک کانٹیکسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ جہاں سے آئی ہیں پتہ ہے، یہ گریک سے پھر ہوتے ہوئے الفاظ پھر انگلش میں آئے۔ ان کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ پھر کرسچینٹی اور جوڈائزم کا ہے، یعنی یہودیت اور نصرانیت کا ہے۔ جو وہاں پہ تو ایمان کا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں پہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ وی بلیو ان کرسچینٹی، وی بلیو ان ٹرینٹی، تو اس کے اندر ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، یہ آکسفورڈ ڈکشنری یا جو بھی ٹاپ ڈکشنریز کو نکال کے، تو فیتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسٹرانگ بلیف ان the doctrines of a religion based on spiritual conviction rather than proof، یعنی بس روحانی ایک تجربے کی بنیاد پر کچھ آپ کو احساس تھا تو ہے، لیکن پروف کوئی نہیں آپ کے پاس۔ کیا ہے جی؟ پروف کوئی نہیں، یعنی آپ نے ماننا ہے ڈاؤٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ خدا را ایمان کی کبھی جو ہے بلیف کے فیتھ نہ کریں، یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسی سے پھر جو ہے وہ غلط تصور بھی ہمارے ہاں پھیل چکا ہے۔ آج کل جو ہے یہ بات بڑی پھیلی ہوئی ہے کہ جی ایمان جو ہے نا، اس کا تو مطلب بس روحانی تجربے سے ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، بس باقی تو اس کے لیے کوئی ہمارے پاس دلیل ویل تو ہے کوئی نہیں۔ یہ تو کرسچینٹی کا تصور ہے، یہ تو جوڈائزم کا تصور ہے۔ خدا را اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور بلیف کا مطلب کیا ہے کہ an acceptance that something exists or is true, especially one without proof، یعنی آپ کسی شے کے حوالے سے ایکسپٹ کر لیں کہ وہ موجود ہے بغیر پروف کے۔ جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا بھائی یہ دیکھیے یہ ہیٹر نظر آ رہا ہے، تو اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں ہیٹر، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ بلیف ہوگا، یہ بلیف ہوگا، ٹھیک ہے جی، بغیر دلیل کے ہے نا۔ ایک دفعہ جب ہم یو کے میں تھے تو وہ ہم دعوت دے رہے تھے نان مسلمس کو، تو ایک وہ ہندو آیا، تو اس نے بات کی کہ جی میں تو فلاں فلاں جناب وہ اتنے خدا ہیں اور ان کو میں مانتا ہوں۔ تو ہم نے اس کو قرآن کو سمجھ دیا تھا، تو قرآن بڑا خوبصورت انداز سے اس بات کو سمجھاتا ہے کہ دلیل مانگو اس سے، ہاتھوں پر ہانا تم ان کو تم صادق۔ میں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے بلیف اور دلیل، بلیف کی تو کوئی دلیل ہوتی ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ بغیر دلیل کے لیے مان رہے ہیں؟ چلو یار پھر ایسا کرو آج سے مجھے خدا مان لو۔ جب آپ نے بغیر دلیل کے ہی ماننا ہے تو آج سے میں تمہارا خدا ہوں، ختم بات، میں تو جو آرڈر کروں وہ تمہیں کرنا ہے۔ تو یہ کیسے مان لوں؟ کیسے تو آپ نے پوچھنا ہی نہیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں یہ سارے جو پورے ہنومان اور یہ فلاں فلاں جو ہے فلانا ٹنگڑا ہے، یہ سارے ان کو مانتا ہوں، اور اس کے حوالے سے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر مجھے ماننے میں کیا مسئلہ بھی ہے؟ تو ان کا تو مسئلہ یہ ہے بیچاروں کا، ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے یہ عام معنوں میں بھی یہ بلیف کا ویسے ہی استعمال ہوتا ہے نا، جب آپ کہتے ہو کسی کے بارے میں کوئی بڑا بڑا طوفان آیا ہو، تو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ آئی بلیو یو ول ریچ ہوم سیفلی۔ آئی بلیو یعنی آئی ایم ناٹ شیور، مجھے امید ہے کہ آپ، تو بلیف کا تو ہمیشہ وہ ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو خدا را اس کو بالکل، اس کا ترجمہ کیا کریں گے اگر یہ ترجمہ؟ ہاں جی، اس کا جو مطلب پھر ہمیں ایک ہاں تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی جی میرے پاس بھی تو ایمان کی بنیاد اللہ کے نبی کی بات ہی ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹرسٹ کر کے یہی تو ایمان ہے۔ جی جی ہم نے نبی سے اگر پروف مانگے تو پروف کیا ہوگا؟ جی وہ ہے، وہ بھی ہم آئیں گے اس پہ
انشاءاللہ. نہیں وہ قرآن مجید اور وہ دلائل الگ ہیں، جی، لیکن ایمان تو اسی کا نام ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے نبی کی کریکٹر جی. اور کی بات پہ آپ نے یقین کر لیا. یہی تو اصل تو بنیاد یہاں سے ہے نا. بالکل اسی کی قرآن کو قرآن کی تو ہم نے نبی کی بات کی وجہ سے مانا کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے. بڑی اچھی بات ہے یہ. اب اس کو تھوڑا سا ہولڈ کر کے رکھیں جو پروفیسر صاحب نے بات کی، اس کو انشاءاللہ ہم نے ایڈریس کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے نا کہ ہم تصدیق کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہمارا اور جو غیر مسلم ہیں ان کا فرق ہی یہ ہے کہ ہماری تصدیق دلیل کی بنیاد پر. اب وہ دلیل کیا ہے وہ انشاءاللہ اس پہ ہم آئیں گے جب ہم قرآن مجید کو آگے دیکھیں گے. ابھی انشاءاللہ ابھی تھوڑا آگے چلتے ہیں تو اس کا آنسر مل جائے گا، لیکن بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے. لیکن جو ایک غیر مسلم ہے وہ تصدیق کر رہا ہے بغیر کسی دلیل کے. یہی فرق ہے اور اس کو ہمیں ابھی انشاءاللہ ایکسپلور کرنا ہے. اس کو یہاں پہ ہولڈ کر کے رکھیں. تو یہ برحال اس کو ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا ہے. اچھا، ایمان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے پھر وہ تو ظاہری بات ہے وہ ایمان مفصل میں آ جاتی ہے بات کہ وہ جو آپ نے بھی بات کی کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یعنی یہ 6 ایمانیات ستہ کہلاتی ہیں. ان 6 بڑے حقائق کو ہم نے مان لینا ہے. کس طرح اس حالت میں کہ کوئی شک باقی اللہ ہے، آخرت ہے، قدر ہے، کتب ہیں، ملائکہ ہیں اور رسول ہیں. قدر یہاں پر کیا چیز؟ تقدیر، ڈیٹ، پری ڈیسٹینیشن. تو انشاءاللہ ان سب کو ذرا دیکھیں گے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ ایمان کا مطلب اندھا بہرا ہو کر کسی حقیقت کو مان لینا نہیں ہے. ایمان کا مطلب اس حال میں کسی حقیقت کو مان لینا ہے کہ اس کے بارے میں اطمینان ہو جائے، یعنی کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے. دین اسلام میں اللہ، آخرت، کتب، رسول علیہ السلام، ملائکہ اور قدر کو اس حال میں ماننا کہ ان کی موجودگی اور ان کے موجود اور حقیقی ہونے میں کوئی شک نہ رہے ایمان کہلاتا ہے. اگر ہم اس کو سمپل ورڈز میں دیں، ٹھیک ہے. باقی اس کو جیسا کہ وہ اکیڈیمکلی بات ہے کہ تصدیق کرنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہم بتائیں تو ان کی بات کی تصدیق کرنا، ٹھیک ہے. لیکن اب اس پہ ہم آئیں گے. اب یہ اطمینان کیسے حاصل ہو سکتا ہے، یہ ہے اصل اب سوال. کہ یہ تو سارے حقائق جو ہیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے ہیں. تو اب اس پر اطمینان کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہے اصل سوال. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس طرف جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک تو کلیئر ہے ابھی تک بات جو ہے، جو بات ہم نے کی ہے، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے. آن لائن بھی کافی لوگ ہیں. چلیں، آن لائن کے جو لوگ ہیں وہ اینڈ تک اپنے سوالات کو ہولڈ کر کے رکھیں. اینڈ میں موقع دیا جائے گا ان کو. اینڈ میں انشاءاللہ جب آپ کو موقع دیا جائے گا آپ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں اور اس وقت اپنے کوشچنس پوچھ سکتے ہیں. جو جہاں پہ موجود ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. تو یہ اب ہم نے ایک پہلا کانسیپٹ جو ہے اس حوالے سے بڑا اہم وہ گریسپ کر لیا ہے. اگین قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جو اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب آگے چلتے ہیں. کانسیپٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. اب ہم آتے ہیں یہ اطمینان کیسے حاصل ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے پھر ایمان کی 2 شاخوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دو جو اس کی کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ایمان ہے جسے ہم غیر شعوری ایمان کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 2 چیزیں جی ہمارے اندر 2 فیکلٹیز ہیں جس کی بنا پر ہم تصدیق کرتے ہیں. ایک ہماری عقل ہے، یہ ذہن ہے، یعنی عقل ہے، عقل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور دوسرا ہمارا قلب ہے. ٹھیک ہے. 2 فیکلٹیز ہیں جو تصدیق جس کے ذریعے سے ہم تصدیق کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. غیر شعوری ایمان وہ ایمان ہے کہ جس کے اندر صرف جو ہے آپ کا جو قلب ہے اس کی تصدیق کر رہا ہو. اب یہ بات ذرا ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا یہ سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ تو میٹیریلسٹک ہے، وہ تو مادہ پرستانہ سوچ اس کے اندر ہے. اور ہمیں جو پڑھایا گیا ہے بچپن سے وہ
جو بھی پڑھایا گیا ہے اس کی وجہ سے ہماری سوچ سائنٹیفک ہو چکی ہے. ہم تو جو چیز ٹھوس ہوگی جو کہ اسیس کر سکتے ہیں حواس سے تو اسی کو صحیح مانیں گے. اب قلب کی باتیں یہ روح کی باتیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو قلب جو ہے بیسیکلی وہ روح کی فیکلٹی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس کی بنا پر ایک بندہ تصدیق کرتا ہے. یہ ایک فیل فیکٹر ہے, یعنی آپ یوں سمجھ رہے ہیں, اور اس کی بنا پر بہت سے لوگ آج بھی مسلمان ہوتے ہیں. ایک بندے نے جناب مسلمانوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا, اس کو دل کو اچھا لگا کہ یار یہ اچھی بات ہے, اس طرف مائل ہوا, تھوڑا بہت نماز پڑھنی شروع کی, تھوڑا بہت جناب بیٹھنا شروع کیا, دل تو مطمئن ہو گیا, کیونکہ ابھی تک عقل مطمئن نہیں ہوئی, عقلی طور پہ کوئی دلیل ابھی نہیں تھی, لیکن قلب کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ یار یہ صحیح ہے. تو یہ بھی ایک فنومنا ہے, یہ فیکٹ ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو بیسیکلی جو قلبی ایسپیکٹ ہے یہ ہمارے اندر روح کی وجہ سے موجود ہے. اور یہ روح ربانی جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر تو معرفت الہی موجود ہے, یہ تو ودیعت شدہ ہے. اور یہ کس بنا پر ہے؟ یہ وہی عظیم عہد کی بنا پر ہے. اگین یہ انفارمیشن ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی, یہ قرآن مجید نے ہمیں بتائی کہ ایک عہد ہوا تھا, تمام جو ہے بنی آدم کی جو ارواح تھی وہاں پہ اکٹھی تھی, اور سب سے ایک عہد لیا گیا تھا جسے عہد الست کہا جاتا ہے. پوچھا گیا تھا لست بربکم, سب نے کیا کہا تھا یک زبان ہو کر, قالوا بلا شہیدنا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو رب کی معرفت جو ہے وہ ہماری روح کے اندر ودیعت شدہ ہے. اس لیے ہر انسان جو یہاں پر ہے اس کے اندر یہ اگر تو اس کی جو روح ہے وہ ختم نہیں ہوگی, یا بالکل جیسے کہتے ہیں اس نے کمزور نہیں کر دیا اس کو, اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے یہ نمک ہوتی ہے. لیکن ایک خاص طور پہ جو بندہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, جیسے کہ ہمارا معاملہ ہے, ہمارے اندر یہ کیفیت اسٹرانگ ہوتی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے بچپن میں کان میں اذان ڈل گئی, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کچھ ہمارا عقیقہ کر لیا گیا, اور پھر ہم نے جس جو ہے گہوارے میں پرورش پائی وہ مسلمانوں کا گھر تھا. تو اس لیے یہ کیفیت جو ہے اگر ہمارے پاس کوئی عقلی دلیل نہ بھی ہو نا, کسی بھی مسلمان کے پاس اگر یہ بات نہیں بھی ہو, تب بھی یہ جو قلبی ایک کیفیت ہے یہ اس کے اندر بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمزور پڑتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو قلبی کیفیت ہے اس کو اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے امت کے اندر شعور ابھی تک بیدار ہے. اور ہم سب جانتے ہیں, ہم اکثر آپ نے باتیں سنی ہوں گی کہ ایمان جو ہے اس میں کمی ہے, تو آپ کیا کریں, آپ جناب صحبت صالحین نیک لوگوں میں بیٹھیں. جیسے ابھی یہ جو کیفیت ہے ہماری, اب یہاں پر ایمان کی بات ہو رہی ہے, قرآن کی بات ہو رہی ہے, تو یہ کیفیت ہے ہر بندہ محسوس کرتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ذرا بڑھ گیا ہے. یہاں سے ہم باہر جائیں گے, ٹی وی دیکھیں گے, موبائل دیکھیں گے, تو وہ کیفیت کم ہو جائے گی. تو صحبت صالحین, اچھے لوگوں کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ بیٹھیں گے تو ایمان جو ہے وہ اس کا لیول بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ویسے نکلیں گے تو پھر وہ کام ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہے کثرت اذکار و اعمال, ریاضتیں ہیں, کثرت اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے, ایمان کی کیفیت میں بڑھوتری محسوس ہوگی. اعمال کریں گے اچھے اعمال, اس سے بھی ایمان کی یہ کیفیت بڑھ جاتی ہے. لیکن اس میں کوئی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہے ابھی, یہ صرف اور صرف غیر شعوری طور پر ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے, اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا یہ بات. تو اطمینان کی کیفیت جس ہم بات کر رہے تھے نا کہ یار وہ جو ساری باتیں پہ اطمینان کیسے ہو, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہے نا سب سے بڑی حقیقت. تو اگر قلب ہماری تقویت پکڑے گی تو اس کے اندر تو رب کی معرفت ہے, اور رب کی طرف اس کا دھیان زیادہ بڑھے گا, تو دل کے اندر بھی وہ کیفیت جو ہے کیا ہوگی, تو ایک تو یہ ذریعہ ہے, یا کثرت اذکار و اعمال. تو یہاں تک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, عام طور پہ شعور بیدار ہے. لیکن ایک اور ایمان کی کیٹیگری, اور جو کہ اصل مطلوب ہے, یاد رکھیں, جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا وہ والا ایمان نہیں چاہتے خالی جس کے اندر قلب کی گواہی ہو. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کو مستحسن قرار دیا,
وہ ایسا ایمان جس کے اندر قلب بھی مطمئن ہو اور عقل بھی مطمئن ہو. یعنی یہ جب دونوں کی گواہی مل جائے تو وہ جو ایمان ہے جو نصیب ہوگا وہ شعوری ایمان ہوگا. یہ شعوری جو ایمان ہے آج کے انسان کو اس کی جتنی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی. آج ہم ایک اور دور میں دیکھیں، پہلے جس دور میں اگر کوئی جہاں پر کبھی مسلمانوں کی کوئی حکومت تھی وہاں پہ اللہ کے احکامات نافذ تھے اور دیگر معاملات اسلام کے مطابق تھے، تو اوور آل جو کیفیت تھی، جو صحبت تھی، ایک تو سوسائٹی کی بھی صحبت ہوتی ہے، یہ ساری صحبتیں ہیں. یہ جو آپ موبائل پہ جب کنیکٹ کرتے ہیں، یہ ٹویٹر اور یہ دیگر جو چیزوں پہ، یہ بھی صحبت ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں. یہ ٹی وی پہ آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ جو ڈرامہ سیریل دیکھ رہے ہیں، کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، فلانا جو مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس صحبت میں پہنچ چکے ہیں، اس کا امپیکٹ آپ پہ پڑے گا. تو دیکھیں، پہلے تو نہ ٹی وی تھا نہ موبائل تھا. اوور آل سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو اسلام کسی حد تک اس کے اثرات زیادہ تھے. تو ایسے ماحول کے اندر صحبت سے بھی کافی حد تک ایمان آ رہا تھا. پھر اچھے نیک لوگ موجود تھے، ان کی صحبتیں بھی کثرت سے موجود تھیں. آپ دیکھیں کبھی وہ واقعات پڑھے نا پرانے کہ بغداد میں ہر مسجد کے اندر کئی علماء دروس دیا کرتے تھے، ان کے ایسے ایسے ہلکے لگتے تھے. یعنی آپ کے محلے میں آج کل ہماری مسجدوں کا تو حال آپ کو پتا ہے کہ اب تو فرقہ واریت کی بس وہ ایک مطلب ایک وہ بن گئی ہے فیکٹری ہے. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ کیفیت یہاں پہ نہیں. یہاں پہ تو مسجد ایسی ہونی چاہیے کہ ہر وقت شیوخ کا دروس ہو رہا. دلی میں قرآن رمضان میں کئی لوگ اپنے گھر سے ادھر دلی کے جامع مسجد کا، یعنی یہاں پہ دل لپکے وہاں پر جانے کے لیے کہ بھئی اب وقت کبھی وہ جناب ابھی ایسا ہوتا ہے کہ آفس سے ہم آئے ہیں تھکے آ رہے، ہم کہ یار گھر سے پہلے میں مسجد بنا، کوئی درس چل رہا ہو، کوئی شیخ کا ہلکا چل رہا ہو، دل کی ایمان کی یہ کیفیات تھیں اصل میں. تو وہ صحبتیں ختم ہو گئی. اوور آل معاشرے کے اندر جو صحبت کے اثرات تھے وہ ختم ہو گئے، زائل ہو گئے. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، یعنی صحبتیں ہیں نہیں. اچھا، دوسرا کیا ہوا؟ پوسٹ انڈسٹری ریولوشن جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے کہ ہمارے اوقات کار اتنے سخت کر دیے گئے. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تاریخ میں زیادہ تر وقت ہوتا تھا فجر سے لے کے ظہر تک، یہ کام کا ٹائم تھا. ظہر کے بعد آپ اویلیبل ہیں، مطلب آپ جو بھی کریں. اب تو جناب عشاء تک تو نارم بن گیا ہے. بازار بند ہو جاتے تو اب آپ کے وقت بھی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے کوئی کنارہ دیکھ کر وہاں بیٹھ کے کوئی اللہ کو یاد کر سکیں. تو صحبت صالحین اور کثرت اذکار و اعمال اس کے مواقع بہت کم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، آج کے دور کی بات کر رہے ہیں. اور دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جس ایجوکیشن سسٹم سے ہم گزر کے آئے اس نے ہمارے سوچنے کا جو انداز ہے وہ خالص مادہ پرستانہ میٹیریلسٹک بنا دیا ہے. یا ان ادر ورڈز ہم اب سائنٹزم کے مارے ہوئے ہیں. اب ہم جب تک کہ حواس میں کوئی چیز نہیں آتی ہم اس کو مانتے نہیں. ہم تو ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں ہمارے وہ قلب تک اترتی نہیں. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ آج کے دور کے انسان نے کنکریٹ ہیبٹس آف تھاٹ ڈیولپ کر لی. اس لیے آج کے دور کے انسان کو یہ باتیں سمجھانا روحانی قلبی بہت مشکل ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے یار، واقعی سمجھ میں آتی ہیں. ہم نے بھی اسی دور سے گزرا، سائنس پڑھی، واقعی نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں قلب کے اندر ایسے نور بھر جاتا ہے اور وہ باتیں نہیں اندر اترتی. کیا کریں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر ایسا لاک لگا دیا گیا. تو آج کے دور کا جو انسان ہے، اقبال نے پھر بہت کلام کیا اس کے اوپر، اپنے خطبات میں بھی بہت کچھ کہا، اپنے شاعری میں بھی بہت کچھ کہا کہ آج کے دور کے انسان کا یہ مسئلہ ہے. تو آج کے دور کے انسان کے لیے تو یہ جو انٹلیکچوئل ایسپیکٹ ہے، جو اس کی انٹلیکچوئل ڈائمینشن ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، کیونکہ ہم نے اس کو بند کر دیا، پتہ نہیں کیوں بند کر دی. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ بھی اس پہ ایک ریسرچ بنتی ہے کہ آخر اسلام کا تو ترہ امتیاز ہی یہ تھا، اسلام کا تو کمال ہی یہ تھا کہ اس میں صرف قلب کی کیفیات کی بنیاد پر نہیں یہ بات اسٹیبلش ہو رہی، بلکہ ٹھوس بنیادی دلائل ہیں ہمارے پاس. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ تاریخ میں کہیں پہ یہ جو دروازہ تھا یہ کہیں بند ہو گیا، اور ہم نے رائے کرنا شروع کر دیا
غیر شعوری یا قلبی ایسپیکٹ کے اوپر. اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے ہمیں کرائسس میں امت مسلمہ کے اندر ایک کرائسس ہے. وہ کرائسس کیا ہے کہ دل کے اندر جو ایمان کی کیفیت ہے وہ ایک خاص سطح سے اوپر بڑھ نہیں پا رہی. وجہ میں نے آپ کو بتا دی. کیا وجہ ہے؟ کون بتائے گا؟ ریش ہو رہی ہے اچھی صحبت اچھی صحبت میسر نہیں، اذکار و اعمال کا ٹائم. اور ہم نے جو ہے وہ ہم اسے ہیں کہ اسی ذریعے سے ایمان حاصل کرنا ہے. تو جب اسی ذریعے سے ہی ایمان ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو ایمان تو خاص حد تک ہی جا سکے گا، اس سے اوپر بڑھ نہیں پا رہا. اچھا جب ایمان ایک خاص حد سے اوپر بڑھ نہیں پا رہا تو ایمان جتنا ہوگا وہی ٹرانسلیٹ ہوگا کردار میں. ایمان جتنا کردار ویسا ہی ہوگا جتنا ایمان ہوگا. تو اب کردار جو ہے ہمارا وہ بھی ایک خاص سطح سے اوپر بڑھ نہیں پا رہا. ایمان بڑھ نہیں پا رہا تو کردار بھی بڑھ نہیں پا رہا. جب ایسی سچویشن ہوتی ہے نا، جب کردار کے اندر ایک بڑی ایفرٹ کرنے کے بعد بھی، محنت کرنے کے بعد بھی، اور کئی دہائیوں سے محنت کرنے کے بعد بھی جب وہ کردار ایک حد سے اوپر بڑھ نہ پا رہا ہو نا، تو پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ دوسرا کرائسس شروع ہو گیا. وہ کیا ہے؟ پہلا کرائسس کیا تھا کہ ایمان جو ہے ایک خاص حد سے اوپر بڑھ نہیں پا رہا، اس کی وجہ سے کردار جو ہے وہ ایک خاص سطح سے اوپر جا نہیں پا رہا. تو ایک اور کرائسس نے جنم لیا، وہ یہ کہ اس دہائیوں کی محنت کے بعد جب ہم نے دیکھا، جب امت مسلمہ کا اجتماعی کسی قوم کا اجتماعی شعور بھی ہوتا ہے نا، جب ایک ایفرٹ کرنے کے باوجود وہ کام آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوتا تو پھر ایک دل میں کیفی پیدا ہونی چاہتی ہے، یار یہ شاید پاسبل ہی نہیں ہے جی، یار یہ شاید آج کے دور میں پاسبل ہی نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ جو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، بہت بڑا کرائسس جس میں کام لیا، اسٹینڈرڈز گر گئے. اور یاد رکھیں جب اسٹینڈرڈ گر جاتے ہیں تو اب اگر کسی قوم میں اسٹینڈرڈ گر جائیں تو پھر قوم بانجھ ہو جاتی ہے. اس قوم کو ایک بیماری لگ جاتی ہے جسے کہتے ہیں قحط الرجال. کیا ہوتی ہے بیماری؟ کیا ہوتی ہے قحط الرجال؟ مہنگائی. اس قابل لوگ ہی نہیں رہتے. رجال لوگ، مطلب عظیم لوگ پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جب قوم کی مائیں، قوم کے استاد، قوم کے باپ، قوم کے بڑے یہ اپنے بچوں کو بتاتے رہیں کہ یار یہ ہے اصل مطلوب، پہنچنا یہیں پر ہے ہم نے، تو کوئی نہ کوئی تو عظیم بندہ پیدا ہو ہی جاتا ہے جو پھر اس سٹینڈرڈ کو پاتا ہے. لیکن جب سٹینڈرڈز ہی گر جائیں، جب قوم کی مائیں، قوم کے باپ، ان کے استاد بتائی ہیں کہ بھئی یہاں تک ہی جانا ہے، مطلب کتنے گر چکے. آپ میں صرف ایگزامپل دیتا ہوں. بعض اوقات انسان کو ایسا واقعہ سامنے آتا ہے نا، انسان ایک دم ہٹ کرتا ہے اسے. تو ایک دفعہ جنازے میں بیٹھے ہوئے تھے تو جی صاحب نے بات کی کہ جو بھی فوت ہوئے ہیں بہت بڑے اللہ کے نیک اور بزرگ آدمی. اس کی وجہ بتائیے. میں نے بتایا 5 وقت نماز پڑھتے تھے، 5 وقت نماز پڑھتے. یعنی ہمارا سٹینڈرڈ اب کیا ہے؟ جو 5 وقت نماز پڑھ لے وہ تو اللہ کا ولی. جبکہ یہ کیا ہے؟ یہ بیسکس ہیں. یہ ہمارا آئی ڈی کارڈ، یہ ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے. یعنی اسے تو مسلمان مانے نہیں جاتا جو نماز اور زکوٰۃ نہ کرے. قرآن کا فیصلہ. تو جب ہمارا سٹینڈرڈ یہ تھا پہلے، مجھے گرتے گرتے بالکل اس پہ آ گیا، پھر ہم کیوں پھر وہ گلا کرتے ہیں؟ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. وہ قافلہ حجاز وہ 1 ارب سے اوپر ہے، وہ ایک حسین نہیں پیدا کر سکے، وہ ایک صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا کر سکے، وہ ایک جو ہے وہ طارق بن زیاد نہیں پیدا کر پا رہے. تو وہ تو دور کی بات نا، صحابہ کو کیا، وہ تو معاملہ ہی ڈفرینٹ ہے. اس کے بعد جو کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ یہ ہو گیا. جب ایمان کا کرائسس آ گیا تو کردار کا کرائسس آ گیا، اور کردار کے کرائسس نے قحط الرجال کو جنم دیا. ہم آج اس دور میں ہیں. آج حیران ہیں ہم. پوری
پوری اچھا نہ صرف امت مسلمان تو خیر شاید کم ایران ہے، جو غیر مسلم پوری ہسٹری پڑھتے ہیں وہ حیران ہیں. آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں، ہسٹورینس کو دیکھیں. نہیں یہ وہ لوگ، یہ امت مسلمہ، انہوں نے وہ کبار علماء پیدا کیے، بڑے بڑے مجاہد پیدا کیے، بڑے بڑے سپہ سالار پیدا کیے. آج ایک بندہ پیدا کرنے سے قاصر ہے. حالانکہ پہلے تو حجم وہ تھوڑا تھا، اب تو 1 ارب سے اوپر ہے. گرچہ داردار ابھی گیس ہوئے تجلاؤ، تابدار ابھی گیس ہوئے تجلاؤ فرات. وہ گیس ہوئے تجلاؤ فرات تو وہی ہے نا، علاقے تو وہی ہیں، وہ لوگ تو وہی ہیں نا جی. یہ کیا ہو گیا؟ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں بچا. یہ کرائسس ہے. اگین اس کرائسس کو ختم کیسے کیا جائے؟ دوبارہ سے ہمیں ایمان کے اس لیول کو ذرا بڑھانا ہوگا اور سٹینڈرڈز پہ کمپرومائز چھوڑ دینا ہوگا. یہ بالکل بھی ابس بات ہے کہ دیکھیں جی وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، وہ تو صحابہ کا دور تھا نا، ہم تو اس دور میں، ہمارے لیے تو یہ بھی قابل قبول ہو جائے گا. نہیں، اگر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو کردار تھا وہی ہمارے سے بھی مطلوب نہیں ہے، تو پھر قرآن کو پھر اللہ نے سیف کیوں کیا ہے؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیف کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سے واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کے بعد دین تبدیل نہیں ہوگا. ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. بات ختم ہوگی نا یہاں. یہ سارے فلسفے تو رد ہو گئے کہ نہیں وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، وہ تو صحابہ تھے نا، ہم تو اس دور میں ہیں نا. اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں مڑ جاؤ گے؟ دین وہی ہے. سٹینڈرڈز پہ کمپرومائز ہمیں نہیں کرنا. پہلے تو سٹینڈرڈ پہ جو کمپرومائز ہوا ہے اسے صحیح کرنا پڑے. وہ بھی اچیویبل ہے وہ کردار، لیکن ایمان بڑھانا پڑے گا. تو ایمان کو بڑھانے کے لیے دوبارہ سے وہی کہ وہ جو سورس ہم نے اس کی بند کی ہوئی تھی، اس کی جو نلکا تھا بند کیا ہوا تھا، اسے ان ٹیپ کرے نا. انٹلیکچوئل ایسپیکٹ بھی تو کور کرے نا، کیوں نہیں ہے اسلام کے اندر. تو انشاءاللہ وہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف جاتے ہیں. لیکن امید ہے کہ یہ اب آپ کو کرائسس سمجھیے، 2 بڑے کرائسس جو ہیں ان کا سمجھ میں آیا. جب تک کہ ایمان کو درست نہیں کیا جائے گا کہ کردار بلند نہیں ہو سکتا. خدائی پتہ بہت اب تو کافی پانی بہہ چکا ہے، لیکن برس کوشش تو ہمیں کرنی ہے. تو یہ ڈیفیسٹ ہے، جسے کہتے ہیں ایمان کا یہ ڈیفیسٹ ہے. اس ڈیفیسٹ کو ہم پر کر سکتے ہیں اگر انٹلیکچوئل ایسپیکٹ اس میں ایڈ کر لیا جائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہی کاوش تھی. میں نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے اوپر، بہرحال ابھی وقت نہیں ہے کہ اس پہ ہم جائیں تفصیل سے، لیکن بہرحال یہ ہے جسے ہمیں کرنا پڑے گا. اور قرآن مجید میں جیسے میں نے آپ سے کیا کہا تھا، مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہی ہے. سورہ آل عمران میں بڑے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، عقل رکھنے سمجھنے والوں کے لیے کیا ہیں؟ نشان. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. دوسرا اسپیکٹ بھی کور ہو گیا. ایک تو وہ سوچتے ہیں تخلیق کے اوپر، وہ سوچتے ہیں کائنات کے اندر جو نظم ہے اس کے اوپر، اور لیکن ساتھ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں کے بر لیٹے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر تفکر کرتے ہیں زمین و آسمان کے تخلیق میں. تفکر، تذکر، کبھی اللہ کی مخلوقات کے اوپر غور کرتے ہیں، اس سے ایمان نصیب ہوتا ہے. کبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے ایمان نصیب ہوتا ہے. دونوں ذرائع جو ہیں ہمیں کھولنے ہیں، ان کو استعمال کرنا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور پھر اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ رب تم نے کوئی بھی چیز باطل پیدا نہیں کی ہے، سبحانک فقنا عذاب النار. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو پسند فرماتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اولو الالباب ہیں، یہ سمجھدار لوگ، اور اسی طرح کا ایمان اللہ کو کافر کرو. ایک اور مسئلہ جو غیر شعوری ایمان کا ہے وہ بھی اب سمجھ لیں. غیر شعوری ایمان کی جو ٹوٹل ریلائنس ہے وہ غیر شعوری ذرائع کے اوپر ہے نا. مطلب صحبت میں بیٹھے تو بڑھ گیا، اور صحبت سے نکلے تو کم ہو گیا، اذکار کیے تو
بڑھ گیا، ورنہ تو فلکچویشنز ہیں اس کے اندر. یہ جو فلکچویشنز ہیں نا، اب کیونکہ یہ بالکل زیرو لیول پہ ہو رہی ہیں، تو ہمارے اندر پھر کیا ہے، ایک اور چیز پھیل گئی ہے، وہ ہے منافقت، منافقانہ کردار. کیونکہ ظاہر بات ہے جب ایمان ایک خاص سطح پر پہنچتا ہے تو ہم اچھے اعمال کر لیتے ہیں. حاجی صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، عمرے کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ذرا ڈپ کرتا ہے، حاجی صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ملاوٹ کر دیں. وہ پھر ملاوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر کرپشن کرتے ہیں. آج تو ہمارے معاشرے میں عجیب بات ہے. اس دن ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی جب بھی ہمیں کوئی ایسا بندہ نظر آ جائے، میں سے ٹوپی پہنی ہو، تسبیح رکھی ہو، داڑھی لمبی ہو، ہم ہوشیار ہو جاتے تھے. ہم پہلے سے ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ یہ بچ کے رہنا. انفارچونیٹ معاملہ ہے. یہ جو فلکچویشن ہے اس کی وجہ سے کیا ہے کہ کبھی اوپر گیا تو اچھا مال کر لیا، نیچے جب ڈپ کیا تو پھر چھری تیز ہے. جبکہ جو شعوری ایمان ہے، ذری بات ہے کہ وہ اوور آل اس کی سطح ایک مطلب بلند ہو جائے گی، تو اس سے فلکچویشن تو ہوں گی لیکن ایک خاص سطح پر ہوں گی، اس سے نیچے نہیں معاملہ گرے گا. تو یہ بھی ہے کہ وہ جو فلکچویشن کی وجہ سے، فلکچویشن تو ہوں گی، بابا کرام کے اندر بھی یہ کیفیت ہوں گی. ذری پتہ ایمان تو دونوں چیزوں سے آتا ہے نا، وہ قلب کی کیفیت بھی ہے، اس کے اندر ذہن کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، دماغ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. تو ذری بات ہے کہ صحبت میں بیٹھیں گے تو اوپر جائے گا. حضرت حنظلہ کا واقعہ ذہن میں یاد رکھیں، انہوں نے جو کہا تھا نافقہ حنظلہ، کہ آپ وسلم کی محفل میں جو ان کے ایمان کی کیفیت تھی وہ جب ختم ہو گئی، بات ہے آپ وسلم کی مطلب محفل میں بیٹھے اور ایمان کی کیا کیفیت ہوگی، ہم امیجن نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ چیز ہے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ. چلیں، پتہ نہیں آپ یہ پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں، اب یہ نہیں پڑھا جائے گا. پر حاصل کلام یہاں تک کی بات کا یہ ہے کہ جو ایمان جس کے نہ صرف قلب کی گواہی ہو، اسے ہم غیر شعوری ایمان کہیں گے. اور یہ ایمان ہم سب کو الحمدللہ حاصل ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یاد رکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، یہ چھوٹی بات ہے. خود امیجن کریں کہ ہم کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں، ادھر کیفیت تو ختم ہو جاتی. اور عقل سے سمجھ کے آنا اتنا آسان تھوڑی ہے، اتنی ڈسٹریکشن ہے. تو اس پہ تو جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ چیز نصیب ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر روح ربانی ہے. روح ربانی میں معرفت الہی ہے، اور معرفت الہی کی وجہ وہ عہد الست ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے وہ شعوری ایمان ہے، اس میں قلب بھی گواہی دے اور عقل بھی گواہی دے. تو یہ جو ہم نے انٹیپ کرنا ہے، ٹیپ کر دیا، بند کر دیا اس کو، اس وجہ سے کیا ہوا کہ کرائسس پیدا ہوئے. دو بڑے کرائسس پیدا ہوئے. کون کون سے؟ ایک ایمان کا کرائسس اور دوسرا کردار کا کرائسس، جس کی وجہ سے کہت و رجال آیا. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. تو بہرحال ہمیں اس چیز کو چینج کرنا ہے. چلیں جی، اب آگے چلتے ہیں کانسیپٹ نمبر 3 کی طرف. اچھا، اب ہم نے بیسیکلی وہی اب شعوری ایمان کو اب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے نا. قلب کی کیفیت تو وہ ساری بات آپ آئیں گے، محفل بیٹھیں گے تو بڑھ جائے گی، اچھے اذکار کریں گے. اچھا، ذکر کو بڑا تھوڑا سمجھ دیں، آگے بھی جا کے ہم اس پہ بات کریں گے. ذکر کا بھی اصل میں مفہوم غلط ہو گیا نا، ہر کانسیپٹ ہی کیونکہ پرورٹڈ ہے. تو ذکر کا مطلب عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں ذکر کرنا سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تسبیح. فوراً ذکر ہے، تسبیح آئی تھی. اچھا، یہ پتہ نہیں کیوں بات ہے، یہ ایسی یہ وائرنگ کیسے ہوگی؟ ذکر تسبیح. اللہ کے ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ کی یاد کا لمحہ. جس لمحے اللہ یاد آ گیا وہ ذکر کا لمحہ. آپ نے بیٹھے ہوئے تھے رات کو، آپ نے چاند کی طرف دیکھا، آپ کو اللہ یاد آ گیا، یہ ذکر کا لمحہ. یعنی جس لمحے اللہ یاد رہے وہ ذکر کا لمحہ ہے. اب اس کے ذرائع ہیں، اب اس کے لیے تسبیح بھی ہے، اس کے لیے نماز بھی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھو. نماز میں کیوں نماز میں جب جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ذکر کا لمحہ ہے سارا. آپ قرآن پڑھیں، اس محفل میں بیٹھے ہیں جس میں قرآن کی درس و تدریس ہو رہی ہے، حدیث کے بھی الفاظ ہی ہیں، تو یہ ذکر کی محفل ہے. اس کے لیے خاص لائٹ بند کر کے وہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کی جاتی ہیں. تو بہرحال اللہ کی یاد کا لمحہ یہ اللہ کا ذکر ہے. اس کے لیے ذرائع چینج کرتے رہنے چاہیے. جتنے چینج ہم کریں گے اتنا زیادہ ہم اللہ کی یاد میں رہیں گے.
ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی یاد میں رہنا ہے. صحبت کا تو کلیئر ہے، نیک لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں تو انشاءاللہ یہ چیز تو نصیب ہو. اب آگے چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ جو انٹلیکچوئل ایسپیکٹ آپ نے کھولنا ہے نا، اب کیا کھولنا ہے؟ یہ بند جو ہے، یہ جو عقل والی چیز بند ہوئی ہوئی ہے، اس کو کھولنا ہے ذرا. ٹھیک ہے جی. کل کا تو ہے الحمدللہ، سب شکر ادا کریں اس پہ. کل کا تو ہے، چلو عقل کا اگر نہیں تھا ٹھیک ہے، تو کل کا تو ہے نا، شکر ہے. لیکن اس کو بھی کھولنا ہے. تو اس کو کھولنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ جو پہلے اس کے اوپر کلچ لگے ہوئے ہیں، جو اس کے والے سے مس انڈرسٹینڈنگز پھیلا دی گئی ہیں، ہمارے ذہن میں راسخ کر دی گئی ہیں تھرو دس ایجوکیشن سسٹم یا تھرو دا سوسائٹی، تھرو دا میڈیا، اس کو پہلے ادھر سے نکالیں. پھر یہ انشاءاللہ یہ کھل جائے گا، دل جاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ کھولنا ہے. تو وہ پہلے ان غلط تصورات کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون سے غلط تصورات ہیں. اس میں سب سے پہلے ایک غلط تصور ہمارے ذہن میں ڈال دیا تھا، وہ کیا ہے؟ یہ حقیقت تو وہی ہے جسے حواس سے خمسہ سے ہم جان سکتے. یہی ہے. اگر ٹیکنیکل ٹرم میں بات کریں تو یہی امپیریسزم ہے. امپیریکل تھاٹ، ویسٹرن تھاٹ جو ہے اس کے اندر امپیریسزم ایپسٹمولوجی کے وجہ سے بڑی اس کی امپورٹنس ہے کہ جس چیز کو ہم دیکھ سکیں، سن سکیں، تک سکیں، محسوس کر سکیں اور سونگ سکیں، یہی تو وہی حقیقت ہے. جو ان حواس میں نہیں آتی وہ حقیقت ہے ہی نہیں. کیا بات یہ درست ہے؟ یہ بات درست ہے. اس لیے وہ بات ہوتی ہے نا، یار اللہ کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، کیسے مانیں؟ ایمان کیسے لے کر آئیں؟ اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے. اکثر ہی بات آتی ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کو ہم نے تھوڑا دیکھنا ہے. یہ بات برحال غلط ہے، بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بنیاد نہیں ہے، ایسی. دوسری بات وہی جو ایک ہمارے ہاں مشہور ہو گیا کہ دینی حقائق کا ادراک تو بغیر کسی دلیل کے محض مذہبی تجربے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. عقل وقل کا کوئی اس سے تعلق نہیں. آگے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مس کنسپشن. غیر مسلموں کے لیے تو ٹھیک ہے، ان بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے، لیکن مسلمان کا مسئلہ یہ نہیں. ٹھیک ہے؟ ان دونوں کو بھی ہمیں درست کرنا ہے. اچھا، آتے ہیں اس کی طرف. اب تو سائنس نے خود اتنی چیزیں پیش کر دی ہمارے سامنے. یہ تو بڑا پرانا نظریہ تھا کہ یہ ہوا سے جو نہیں ہے نظر آئے تو بس وہ تو حقیقت نہیں. آج تو ایسے بہت سے حقائق ہمارے سامنے ہیں جن کو ہم حقیقت مانتے بھی ہیں، ہم کو ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن وہ حواس میں آنے والے نہیں ہیں. فورسز کو ہی دیکھ لیں گے. فورس آف گریوٹی جو ہے، اس کو تو کسی نے نہیں دیکھا، نہ چکھا، نہ محسوس کیا، نہ سونگا. ٹھیک ہے؟ یہ تو اس کا اثر ہے. ہم دیکھتے ہیں جی کہ جناب کوئی چیز ہم پھینکتے ہیں تو وہ زمین کی طرف جاتی ہے. یہ تو اس ایک غیبی حقیقت ہے، اس کا ایک اثر پڑ رہا ہے عالم ظاہر میں. تو ایک عالم ظاہر ہے یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک عالم غیب ہے. تو یہ بھی غیب کی چیز ہے کوئی، لیکن اس کا اثر کیونکہ ہمارے حواس میں آ رہا ہے، امپیکٹ حواس میں آ رہا ہے، تو ہم اس سے پتہ لگا دیتے ہیں بھائی یہ ہے. اس کا پورا بیہیویئر بھی ہم نے سمجھا ہوا، نیوٹن نے بتایا کہ کیسے بیہیو کرتی ہے یہ فورس، اس پہ پورا پھر ہم نے پوری دسترس حاصل کی اس کے اوپر. تو یہ کہاں سے نظریہ آ گیا کہ یہ جس کو ہم حواس میں نہیں آئے گا تو ہم اس کو مانیں گے نہیں حقیقت. چلیں اور بڑی چیزیں ہیں. اور کیا چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں؟ بجلی. یہ لائٹ جل رہی ہے تو اثر ہے، اس کا امپیکٹ ہے. بجلی تو اصل میں جو جانتے ہیں، تھوڑا سا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے، کہ یہ تو فلو آف الیکٹرانس ہے، اور الیکٹرانس کو تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ تو بجلی کا امپیکٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیا چیز اور کوئی ذہن میں آ رہا ہوگا؟ یہ بھی بات ہے، یہ بھی بڑی پرانے. یہ حالانکہ اس زمانے میں بھی یہ دلائل دیے جاتے تھے کہ جیسے محبت ہے، خوف کی کیفیت ہے، عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، یہ بھی چیزیں نظر تو نہیں آتی. امپیکٹ تو چلتا بھی یہ ہے. ٹھیک ہے. آج کے دور کے حوالے سے دیکھیں تو بہت سے موبائل پہ آنے والے سگنلز آپ دیکھیں. یہ جو موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ نے کبھی اس سگنل کو دیکھا، کبھی سنا، کبھی چکھا، کبھی محسوس کیا؟ لیکن آپ ان پڑھ سے بندے سے بھی کہیں گے بھائی سگنل آ رہے ہیں، کدھر گیا وہ؟ اچھا کیا کرے گا وہ اوپر دیکھے گا، کیونکہ اوپر میٹر لگا ہوا ہے نا، موبائل کے اندر میٹر لگا ہوا ہے جو کہ اس سے سگنل کو
اس کے سگنل کے امپیکٹ کو میجر کر کے آپ کو دکھا رہا ہے. اس کو دیکھ کے کہہ دیا سگنل دو بار آ رہی ہیں. بجلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی پتہ ہے، اگر اس کا لائٹ جل رہی ہے، بجلی آ رہی ہے، بجلی آ رہی ہے، نہیں آ رہی. تو ایسے بہت سے حقائق ہیں جو ہیں تو عالم غیب کے. میں خود میری جو اسپیشلائزیشن ہے دنیاوی لحاظ سے تو وہ موبائل کمیونیکیشن، یعنی آپ کو تھوڑا سا بتانے کے لیے کہ کبھی کسی زمانے میں برڈ بیس کمیونیکیشن سسٹم ہوتا تھا، پتا نا آپ کو؟ وہ برڈز کو جو ہے وہ ٹرین کیا جاتا تھا، ان کو وہ رکا دیتے تھے اور وہ پرندے جا کے سلمان اسلام کبھی رکا لے کے گیا تھا، کبوتر تھا وہ ہدہد لے کے گیا تھا سلمان اسلام کے وہ میسج کو. تو یہ سیم کام آج ہم جو ٹیلی کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں وہ ویو سے دے رہی ہے. ٹیلی کمیونیکیشن یہ جو الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں ان سے دے رہے ہیں. اتنی بڑی حقیقت ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کا پیغام لیتے ہیں، ان ویوز کے اوپر چڑھاتے ہیں، یہ ویوز جاتی ہیں دوسری طرف، ادھر سے اتار کے دوسرے کو دے دیتے ہیں. یہ سارا ہم کر رہے ہیں، لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی، نہ کبھی سونگی، نہ چکی، نہ محسوس کی، نہ سونگی. لیکن اس کے امپیکٹ سے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے، اس کا پورا فینومینا جو ہے اس کو ڈسکور کیا گیا. تو بتایا مطلب بہت سی چیزیں ہیں. کائنات میں چلے جائیں تو بلیک ہولز ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہر گلیکسی کے سینٹر میں سپر میسو بلیک ہول ہے. اب یہ ساری باتیں اب خود سامنے ہے نا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا بلیک ہول کو. کیسے پتہ چلتا ہے بلیک ہول ہے؟ کسی کو اگر اسٹڈی کیا ہو کسی نے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ادھر بلیک ہول ہے؟ اس کے گریویٹیشنل پل بہت زیادہ ہوتی ہے، میس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے نا گریویٹیشنل امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے آس پاس. تو یہ پھر یہ بھی پتا چلا کہ کائنات کے اندر تو ایک اینٹی میٹر بھی، جتنا میٹر نظر آ رہا ہے، مٹیریل ورلڈ نظر آ رہا ہے، اس سے بہت بڑا اینٹی میٹر بھی ہے، بلیک میٹر ورلڈ ہے، ڈارک میٹر جسے کہتے ہیں. تو کہنے کا اس سے بہت سے حقائق پیش کیے جا سکتے ہیں. تو یہ تو کہانی ختم ہوگی نا یار، یہ کدھر سے رہ گئی کہ یہ تو نظر نہیں آتا جی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ایک عالم غیب ہے، اس غیب عالم غیب کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، اس میں کشش ثقل بھی ہے، موبائل سگنل بھی ہیں، بلیک ہول بھی ہیں، اینٹی میٹر بھی ہے. وہی پر اللہ بھی ہے، اللہ بھی عالم غیب میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے ان چیزوں کے اثرات عالم ظاہر میں پڑ رہے ہیں، بین ہی اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے بھی اثرات، جنہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات، یہ عالم ظاہر میں پڑھ رہی، تو پھر کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ایک وہ آیت پڑھ رہی ہے عالم ظاہر میں، ایک آیت نظر آ رہی ہے ہمیں، تو معلوم ہوا کہ یہ تو خام خام ذہن میں ڈالی ہوئی ہے بات. وہ یہ تجھے نظر ہی نہیں آتا کہ ہم کیسے مانیں؟ وہ خدا کے بندو اس کے اثرات تو دیکھو. کھول آنکھ زمین دیکھ، فضا دیکھ، فلک دیکھ، سورج مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور کیا خوبصورت بات کی علامہ نے کہ اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دے. جلوائے بے پردہ، اتنا واضح جلوہ ہے لیکن ہے پردوں میں چھپا. اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا. اور یہی معاملہ پھر آخرت کا بھی، ہم تو نہیں دیکھ سکتے. ابھی دیکھیں گے، آئیں گے اس پہ ملائکہ رسول سب انشاءاللہ عقل سے. اب یہ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے نا. اور آج یہ اتنی بڑی حقیقت ہوگی جب سے سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی، بہت ساری چیزیں اب تو کھل گئی. تو معلوم ہو گیا کہ اثرات اللہ تعالیٰ کی آیات سے آپ پہچانیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کرسچینٹی، سوال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے، ہاں جی، تو جو سوال ہم یہ بات اس کا یہ جو ان کو ہم نے لکھ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ کائنات کی تخلیق ہوئی، کائنات میں بہت سی مخلوقات کی تخلیق ہو رہی ہے، ہم رحم مادر میں بچے کی تخلیق ہو رہی ہے، بیج سے پودا بن رہا ہے. تخلیق کے کتنے زیادہ مظاہر ہمارے سامنے. نہیں مان رہی جیسا وہ یار یہ کوئی مطلب کوئی اور، ہاں اس کا مسئلہ کچھ اور ہے. پارٹی ہے. ہاں اب اس پہ آتے ہیں، اس پہ ہم آتے ہیں. اس کو کیسے ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے؟ یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی، اس پہ ہم آئیں گے. لیکن یہ تو بات کلیئر ہوگی نا، کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے وہی. تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں رہے گی نا یہ آنکھیں بند کر کے مانیں گے. یہ کوئی اندھا بہرا معاملہ ہے. وہ بھی ہے، کل کی کیفیت ہے، وہ بالکل ہم مانتے ہیں. لیکن کیا یہ ایسی بات ہے کہ یار اسے آنکھیں بند کر کے ماننی ہے ہم نے؟ کوئی اندھا ہی ہے، یعنی کوئی اندھا ہی ہے. آج کی اکیڈیمک یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو ویسٹرن اکیڈیمک کی، جو ویسٹرن اکیڈیمیا کی میں بات بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے خدا نہیں ہے وہ بھی مذہبی آدمی ہے.
وہ ایتھیزم کے مذہب کو ماننے والا ہے، کیونکہ یہ بات تو کہیں جا ہی نہیں سکتی کہ یہ چیز خود بہت چل رہی ہے، اتنی زیادہ ڈسکوری ہو چکی ہے۔ تخلیق سے پہلے دلائل دیے جاتے ہیں نا کہ کائنات کی تخلیق ہوئی، رحم بادل بچے کی تخلیق ہوئی، یہ تو چلو ٹھیک ہے، اس میں وہ کہانی لے کے آگے ایوولوشن کی، وہ ارتقاء کے نظریے کو لے کے آگے، اور یہ نہیں یہ تو خدا نے کیا، یہ ایسے ایسے ایک سال بنایا، ایسے کہانیاں سناتے رہے، لوگ تھک گئے ہیں۔ لیکن جو نظم کائنات ہے وہ تو ہر انسٹنٹ پہ ہو رہا ہے نا، نظم کائنات کو یہ ابھی کی بات ہے نا، یہ تو بلین آف ایئرز پیچھے جانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ کیا خوبصورت بات ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب تک جاتا ہے، ایک دفعہ بھی کبھی مغرب سے نہیں آیا، اور ایک ہی خاص رفتار اور کنٹرول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو لے کے جاتے ہیں۔ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ بات کلیئر ہوگی۔ اور پھر آپ تو پتا چلا کہ یہ ریزر ایج پہ کھڑا ہوا ہے، یہ اتنا فائن ٹیون ہے، میں بھی اس پہ آتا ہوں، تھوڑی سی بات اس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تبھی تو کہتے ہیں ہاتھو برہانکم، ہم کوئی ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ کیا خدا کو اللہ کو مانتے ہیں بغیر دلیل کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم بالکل انٹلیکچولی اسیس کر کے اس کو مانتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو، اب اس پہ تو آئیں گے انشاءاللہ، اب ہم دلائل دیں گے انشاءاللہ، آگے چلیں گے، ٹائم بھی ہمارا ہو گیا کیونکہ کور ہم نے کرنا ہے کچھ پارٹس اس کے، لیکن اللہ دیکھیں گے قرآن نے کتنا کنڈیم کیا ہے اس بات کو، یعنی وہ موروث کی جو عقیدہ ہے جو چلا آ رہا ہے، میرے ماں باپ جو تھے کسی کے عقیدے پر تھے تو میں جی اسی عقیدے پر ہوں، قرآن اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے آ کر کیا دعوت دی کہ جن کو تمہارے آباء و اجداد تھے اس کو تم چھوڑو، سوچو سمجھو، اسی کو دلیل ہے تمہارے پاس۔ ان کی تمام انبیاء اور رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ مکی کو دور کا قرآن بھرا پڑا ہے، یہ بے شمار مثالیں ہیں۔ اور صلی اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی اور نصرانی کہتے تھے، وہ کلیم بھی کرتے تھے ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، جیسے ہم آج کلیم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کلیم تو درست ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ وہ بھی کلیم کرتے تھے لیکن ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی ہی وشفل تھنکنگ، اپنی سوچیں ہیں، کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ ستر دلیل سے دیکھیں کیا ہوگی ہمارے سے۔ آج اگر کوئی مسلمان سے کہے کہ بھائی تیرے ایمان کی کوئی دلیل ہے، اور مسلمان آگے سے کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس سے بڑی ستر ہو سکتی ہے، اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے۔ ایک کافر کہہ دی میرے پاس تو کچھ نہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے، ایک مسلمان کہہ دی نہیں، ہم بھی بات۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں بھائی ان کو چیلنج کرو؟ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں کہا ہے، کہو انہیں کل ہاتھو برہانکم، دلیل لے کر آؤ تم سچے۔ مطلب ہمارے پاس کوئی دلیل ہے نا، تو تبھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم سے مانگو دلیل۔ اگر ہمارے پاس بھی دلیل نہیں ہے تو پھر ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے بھائی اس سے مانگو؟ اگر اس نے پوچھ لیا تھوڑے کو دلیل ہے، تو آج کل مسلمان کی جو حالت یہ ہے کہ اوکے ہوتی ہے تو ہمارے پاس بھی نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کی پروگرامنگ کی ہے، بہت غلط پروگرامنگ ہے۔ پھر انبیاء میں آتا ہے کہ ہمیں اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کے سوا انہیں الہ بنا لیا۔ کل ہاتھو برہانکم، اللہ کہتے ہیں دلیل لے کر آؤ۔ ھذا ذکر من معی اور ذکر من قبلی، یہ جو ہے وہ ذکر ہے یا وہ کتاب ہے جو پہلے سے تھی، اور یہ کتاب ہمارے پاس سامنے ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، اللہ فرماتے ہیں اکثر جو حق کو جاننے والے نہیں ہوتے، وہم معرضون، اعراض کرتے ہیں۔ بے شمار آیات ہیں، سورہ مومنون میں آتا ہے وَمَن یدعو مع اللہ الہًا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بنایا، لا برہان لہ، اس کے پاس کبھی بھی کوئی برہان نہیں ہوگا، دلیل نہیں ہوگی۔ بے دلیلہ تو کلیم کرتا رہے، تو بندہ کرتا رہے، مطلب کہ جی میں بھگوان کو مانتا ہوں، فلانا کو مانتا ہوں، فلانا کو مانتا ہوں، میں یہوہ کو مانتا ہوں، میں مطلب الوہیم کو مانتا ہوں، جس کو بھی وہ کہتا رہے، دلیل بغیر دلیل کے تو کچھ بھی کلیم کیا جا سکتا ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے پاس کبھی کوئی دلیل بارہ نہیں ہوگی، باقی وہ کلیم کرتا رہے، کہانی سناتا رہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر ایسے کافر کبھی فلاح پانے والے نہیں۔ انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں تو کہ سورہ یوسف علیہ السلام، یعنی یوسف جو ہے یوسف علیہ السلام کے والے سے بہت ہی زبردست قصے پر مبنی ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قصے کی جو جان ہے نا، اس کا قلب ہے، یہ مقام ہے جہاں پہ یوسف علیہ السلام نے وہ دعوت دی ہے اپنے جیل کے ساتھیوں کو، کمال مقام ہے وہ۔
اتنی جامع اور خوبصورت دعوت ہے، وہ دعوت حق ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اس کو دی ہے۔ نبی کے ہر ادا میں حکمت چھپی ہوتی ہے، تو اس میں وہ سارا بیان کرتے ہیں، وہ میں ٹائم نہیں ہے اس پہ جاؤں۔ تو ایک فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، تم جس بندگی کر رہے ہو جن کی، وہ کیا ہیں؟ صرف نام ہی تو ہے جو تم لوگوں نے اور تمہارے باپ دادوں نے کر لی۔ نام آیا ہی موروثی عقیدے کو رد کرنے کے لیے۔ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل تو نازل کی نہیں، دلیل پر بات کی ہے۔ جس سے بھی دعوت دی ہے، جس کو بھی دلیل پر کہا گیا، تو دلیل پیش کرو۔ یعنی حکم الا اللہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا۔ سورہ نجم میں ابراہیم علیہ السلام، سورہ نجم میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیا کہ ان لوگوں نے جو یہ مورتیاں بنا لی ہیں اور سارا بیان کیا، وہ سارا قصہ ہے کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها، ٹھیک ہے، یہ صرف نام یہ تم لوگوں نے کر لی، انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے کوئی سلطان نازل نہیں۔ یہ بارہا یہ آئے، یہ اسی طرح تھوڑے بہت الفاظ کے آگے پیچھے وہ جو ہے وہ فرق کے ساتھ جو ہے یہ مختلف مقامات پہ انبیاء اور اسلام کی دعوت کا یہ جو ہے کٹس ہمارے سامنے آتا ہے۔ پر ابھی تک کی بات ہے کہ حقیقت کا ادراک ضروری نہیں ہے کہ براہ راست حواس خمسہ سے ہی ہو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر کسی غیبی حقیقت کے اثرات حواس خمسہ سے جانے جا سکیں تب بھی اس حقیقت کا ادراک ممکن ہے، تو پھر کیا ٹینشن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی نگاہ اس کو نہیں دیکھ سکتی اللہ تعالیٰ کو، لیکن یہ کہ اس کے اثرات تو بڑے پڑے ہیں نا بھائی۔ اور یہ کہ یہ تصور کے ایمانی حقائق کا ادراک بغیر کسی دلیل کے محض مذہبی تجربے سے ہی ممکن ہے، درست نہیں۔ ان کا ادراک عقل سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو ہم اسٹیبلش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا ٹائم جو ہے ہو گیا، ہم نے 3 بڑے کانسیپٹس جو ہیں وہ سمجھے ہیں، امید ہے کافی کلیئرٹی آئی ہوگی آپ کو ایمان کے حوالے سے، جو بھی قرآن مجید میں جس طرح اس کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے اب بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اب ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کریں گے، دلائل، اور وہ قرآن مجید کی آیات کے اندر وہ دلائل موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف تمہیں توجہ دلائی ہے۔ اور پھر وہ جو سوال بڑا اہم تھا، آپ کا نام کیا؟ شاہ صاحب نے بہت زبردست سوال کیا ہے، بہت زبردست سوال کیا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ آج کے انسان کا وجود کا ہے ہی نہیں۔ اتنے حقائق کھل گئے کہ اب تو وجود کا جو انکار کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے یار یہ یا تو انسان ہے، یا تو پاگل ہے، یا تو یہ کسی اور مذہب کا، مطلب وہ ایتھیزم، دہریت کے مذہب کا ماننے والا۔ نان بلیور ہے۔ نہیں، یہ مذہب ہی ہے، یہ جیسے باقی مذہب کے لوگ بغیر دلیل کے مان رہے ہیں نا۔ ایک ہندو اگر وہ ہنومان کو مان رہا ہے اور جو ہے وہ وشنو کیا ہے اس کو مان رہا ہے، تو وہ تو دلیل کے بغیر مان رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دہری ہے نا، یہ بھی دلیل کے بغیر ہی مان رہا ہے، خدا نہیں۔ کچھ دلائل تو ثابت ہو چکے، دلائل آ چکے، اور یہ معاملہ ثابت ہو چکا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کے بغیر ہی سچی، اور یہ چل رہا ہے سب کچھ۔ اصل مسئلہ، اور آئنسٹائن کے بھی انشاءاللہ ہم کوٹ نیکسٹ ٹائم نقل کریں گے، آئنسٹائن بہت بڑا ذہن تھا، پتہ آپ کو، جینیس تھا اس دور کا، اس نے بھی یہ کہا تھا، اس نے کہا کہ مسئلہ وجود کا تو ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سالو کر لیں گے، آپ بھی سوچیں اس کے اوپر۔ اصل مسئلہ ہے کہ who is that God، سچا خدا کون سا؟ کوئی مسلمان کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہے، یہودی کہہ رہے ہیں وہ الوہیم ہے، عیسائی کہتے ہیں وہ یہوہ ہے، اچھا باقی یہ جو مشرکانہ مذاہب ہیں ان میں بھی بڑے جی والا گاڈ تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ برہما وہ ہے۔ تو کس کا کلیم درست ہے؟ اچھا اسی سوال پر پھر ایک اور چیز ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ یہ کہ کس کا تصور خدا درست ہے، تو پھر کون سا دین درست ہے پھر؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ آج کل اپنے آپ کو اگنوسٹک کہتے ہیں۔ اگنوسٹک کا مطلب لا ادریت کے ماننے والے، یعنی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یار خدا نہیں، یہ تو ہم ڈینائی تو کر نہیں سکتے، لیکن کیونکہ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سچا خدا کون ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سچا دین کون سا ہے، اس لیے یہ معاملہ ہمارے لیے ابھی میٹر نہیں کرتا۔ یہاں تک اب زیادہ تر انسانیت کی اکثریت اب یہاں پر ہے۔ وہ دہریت والے پاگل لوگ ہیں کچھ، وہ تو لگے ہوئے ہیں اس میں، لیکن اب وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس مسئلے کو اگر ہم سالو کر لیتے ہیں تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا، پھر تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، پھر مذہبی تجربے پہ خالی لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر عقل سے بھی ہم اطمینان سے کریں گے، اور یہ سارے دلائل اگین مکی دور کے قرآن کے اندر بڑے واضح موجود ہیں، بس اس طرف توجہ دلانی ہے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم اس طرف جائیں گے۔ ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے،
کوئی تو ہے جو نظام وہی سب ہے یہ کیسے ہو صاحب یہ ہے اس سے جی جی بات کری ہے کہ جی جی تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ. ہاں یہ بات گزارش یہ ہے کہ ایمان میں نے ساری ہوں۔ ظاہر ہے ہم یہ آپ کوشچن جیسے کوئی کمنٹ ہے کوشچن ہے تو آپ ہم کر سکتے ہیں بات کی انشاءاللہ. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسلام اور اسلام کے سارے احکام لاجیکل ہیں. اللہ کے وجود کے لیے فطرت میں دلائل پھیلے ہوئے ہیں. ایک آدمی کی لاجک یا ویژن اتنی نہ ہو تو گویا پھر وہ ایمان لانے سے مستثنا ہوگا. اس کا اچھا ہم نے جواب دے دیا. اچھا کیا اولین صحابہ کرام نے حضور سے لاجک پوچھ کے ایمان لائے اور پورے سارے احکام کی پہلے دلائل مانگے اور پھر پہلے نبی کی ذات ان کی صداقت و امانت پہ اعتماد کرتے ہوئے ایمان بالغیب غیب کسے کہتے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ نبی کہہ رہا ہے اور نبی جو ہے وہ اپنا پہلا شخص نہیں 1,24,000 سالوں اور صدیوں گیپ ہے مختلف علاقوں میں ہے مختلف زبانوں میں ہے اللہ کے پرستادہ تھے میں سے سب کا تو اس دور میں بھی ایمان کی ڈیمانڈ انبیاء نے شروع میں کی ہے تو لاجک کی بنیاد پر ایمان کا مطالبہ لاجک کی بنیاد پر نہیں تھا. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں لاجیکل ہیں لیکن بعض اوقات اب جو اتنی چیزیں ہم نے دیکھی یقیناً اب اس نے فزکس نے چیزوں کو بہت کھول دیا لیکن جب یہ نہیں تھی اس دور کے لوگ ایمان لانے کے لیے چیزوں کو کہاں سے لاتے تو اس وقت بیسک اور بنیادی چیز سر غیب پر ایمان بھی تو اب آخرت کو آپ لاجک سے کیسے بنوائیں گے عذاب قبر کو لاجک سے کیسے بنوائیں تو ایمان بالغیب جو ہے ہاں اللہ کی ذات کو تو ماننا ہوگا بغیر لاجک کے پھر اللہ کا کوئی حکم بھی لاجک کے بغیر دلیل کے بغیر شہادت کے بغیر اور ایمان جو ہے وہ ہے ہی تصدیق بالقلب کا نام دیکھ کے اگر آپ مانیں گے کسی چیز کو یا دعوے کی بنیاد پہ مانیں گے وہ تو شہادت ہوگی اور شہادت دیکھی ہوئی چیزوں کی ہوتی ہے تو اس لیے یہ دو چیزیں بڑی باریک اس میں ایک لائن ہے جس کو سمجھنے کی بہرحال ضرورت جو آپ نے بالکل جو سوال کیا بہت اچھا کیا کہ اس کو ہائی لائٹ کیا کہ دیکھیں اللہ کو تو بہرحال ماننا ہوگا. اصل میں یہاں پہ جو بات میں نے کی میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ اصل میں وہی بات ہے نا کہ ہم جس پیراڈائم میں ہیں یا جس دور میں ہیں اب یہ جو لاجک جو جس کی بات ہم نے آپ نے بھی کی لاجک بھی تو مطلب لاجک بھی تو لمیٹڈ صرف انڈکٹیو لاجیکل تو ہو ہی نہیں سکتا نہیں لاجک بھی تو ہم ان کے پیراڈائم کو کیوں درست مانیں لاجک کی صرف انڈکشن اور ڈیڈکشن تو نہیں ہے نا لاجک کی تو اور بہت سی صورتیں ہیں مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں یہ بھی ہمارے ذہن میں کلچ ڈال دیا کہ لاجک سے بھی یہی ہوتی ہے اب یہ جسے کہتے ہیں ایرسٹوٹلین لاجک جو ہے اب تو لاجک اس سے بہت زیادہ جا چکی ہے تو ہم بات کریں گے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ عقلی دلیل اس لیے میں نے لاجک کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ لاجک کے لفظ کے ساتھ پھر کنفیوژن ہوتی ہے اصل بات جو یہاں پہ تھی جس طرح آپ نے بھی کہا کہ غیبی حقائق پہلے بھی تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس پہ کوئی عقل کا استعمال نہیں تھا مطلب آپ دیکھیں کہ ابو صدیق یہ کہتے ہیں جب واقعہ معراج ہوا لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں شاید یہ غیبی بات ہے حالانکہ نہیں غیبی بات نہیں مقرر ہے وہ دلیل دے رہے ہیں دلیل کیا دے رہے ہیں وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو بندہ جس نے یہ کلیم کیا ہے یہ جو یہ ہمارے سامنے بات پیش کر رہا ہے میں جب اس کی یہ بات مانتا ہوں کہ روزانہ فرشتہ آتا ہے اس کے پاس دینے کے لیے تو میرے لیے یہ ماننا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آج یہ اوپر چلے گئے کیونکہ ان کی صداقت اور ایمانت انکوشنبل ہے یہ صداقت اور ایمانت بھی تو کیا عقل یہ بھی تو آپ کا ظاہر اس کو اسیس کر رہا ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس بندے نے کبھی خیانت نہیں کی جیسے قرآن مجید نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں افا تمارونہ علی ما یرا تم اس سے جھگڑتے ہو اس معاملے میں جو اس کا آنکھوں دیکھا ہے یعنی وہ تو آنکھوں دیکھی بات پیش کر رہے ہیں نا وہ تو جہنم اور دوزخ دیکھ کر آئے ہوئے ہیں اللہ سے ہم کلام ہو کر آئے ہیں تو اصل میں جو ان کی تصدیق تھی اسے ٹیسٹمنی کہتے ہیں آج کے دور میں سے ٹیسٹمنی کہتے ہیں اور ٹیسٹمنی وہی ہے اصل میں بالکل وزڈم نہیں ہے جی وہی بات ہے ہم یہ بات کریں کہ ٹیسٹمنی جو ہوتی ہے وہ بھی تو ایک انٹلیکچوئل اسیسمنٹ ہے اگر ٹیسٹمنی یا شہادت جسے آپ کہتے ہیں وہ نہ ہو تو کوئی نالج گرو ہی نہیں کر سکتا فار ایگزامپل آج ہم سائنس پڑھتا ہے کوئی وہ بندہ
تو وہ اس سے پہلے جو سائنٹسٹ نے جہاں تک بات پہنچائی ہے اس کو صحیح مانتا ہے تو آگے بڑھتا ہے نا. اسے کہتے ہیں شہادت, اسے کہتے ہیں ٹیسٹیمنی. تو جب ان کی ٹیسٹیمنی کو ایک سورس آف نالج مانا جاتا ہے تو رسول ہے کہ اس نے بھی ٹیسٹیمنی کیوں نہیں مانا جائے گا؟ یہ بھی تو ایک انٹلیکچوئل بات ہے نا, یہ بھی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے مان رہے. تو بات وہی ہے کہ چیزوں کو ہم جب اس کانٹیکس میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. اور آخری بات جو آپ نے کی بڑی اہم بات ہے کہ یہاں تک جو ہم بات کر رہے ہیں عقل کا استعمال کہ اللہ کو ہم نے پہچان لیا, سچے دین کی شناخت حاصل کر لی, سچے دین کو ہم نے دیکھ لیا. اگر ہمارے پاس یہ دلائل نہیں بھی تھے تو ایک اور چیز تو میں نے مانا ہے نا کہ ہے. اگر ہمارے پاس دلائل کسی کے پاس نہیں بھی ہے تو ہم نے کیا بات کی, اس کے پاس کیا چیز ہے؟ اس کے پاس قلب تو ہے ہی نا, قلب کی وہ کیفیت تو ہے جو اس کو اس پہ ماننے پہ جو ہے اس کو کنونس کر سکتے ہیں. لیکن عقل کی جو ساری بات ہے اس کی لمیٹیشن یہاں تک ہے. اس سے آگے جیسے پروفیسر صاحب نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی اب ہستی کو اگر ہم نے سمجھا, وجود کو ہم نے جہاں تک سمجھ لیا تو ہم سمجھ سکتے ہیں عقل جہاں تک پہنچا سکتی ہے. اللہ کی ہستی کو جب ہم سمجھنے کی بات کریں گے وہاں عقل ختم ہو گئی. اللہ کے احکامات کی وزڈم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں بھی عقل کی حیثیت ثانوی ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس ان لمیٹڈ وزڈم نہیں ہے. وہاں پہ اللہ کی بات کا دیکھا جائے گا کہ اللہ کی بات ہے, بختم بات. آگے سر تسلیم خواہ جو مزاج یاد میں, تو آگے عقل ہم استعمال نہیں. عقل کا استعمال جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں واضح کیا ہے وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے, اور اس کے اندر ابھی پتہ قلب بھی ہے, عقل بھی ہے. تو انشاءاللہ جس پہ مزید وضاحت ہو جائے گی نیکسٹ سیشن میں, انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ سیشن ہے, اس میں یہ ساری کنفیوژن انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. لیکن ہاں جی جی وزڈم جو ہے نا, بالکل اب وزڈم اور انٹلیکٹ رکھنے والے کتنے 5% لوگ بھی نہیں ہے, تو 95% بالکل اگر وزڈم پہ رکھیں گے تو پھر ان کو اسلام قبول کرنا ہی نہیں ہوگا. اس لیے تو ہم نے وزڈم کام ہی نہیں کر اس لیے تو ہم نے دوسری بات کی نا, ایمان کی بنیاد وزڈم نہیں ہے, وہی ہے خدا. وہی کی اور اسسمنٹ. جو نبی یہ اپنے کردار سے ثابت کر دے کہ میں اس وحی کا فرستادہ ہوں تو پھر اس کی بات کو بغیر دلیل کے بھی ماننا ہوگا. ہاں وہ ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود اگر نہ ہوتی تو ہم تو پھر گئے تھے. مطلب ہم وہ تو ایکنالج ہم نے کیا نا کہ وہ جو غیر شعوری. آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ اللہ کا کیوں پہ حکم ہے, تو ہماری لاجک وہاں تک پہنچے نہ پہنچے لاجیکل تو ہوئی. بالکل اصل بات یہ ہے کہ ہم ان پیمانوں پہ کیوں اس کو پرکھیں کہ جو ان لوگوں نے تیار کیے جو انسان تھے, اس سے بیونڈ بھی تو پیمانے ہو سکتے ہیں. لیکن اب اتنی چیزیں ہم نے اب دیکھی ہیں, بالکل تو یہ سائنس کی تو یہ 100 صدی 150 صدی کی بالکل ایسی بات. اب ہزاروں سال پہلے کے لوگ تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں مانتے ہوتے, ان کے پاس تو کوئی اور سورس نہیں تھا سوائے کہ وہ نبی کی جو آپ فرما رہے تھے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ فتاتا, تو نبی نے اپنی سیرت کو پیش کیا یا کہا کہ میں اللہ کو فرستادہ ہوں, میرے پاس وحی آتی ہے. ایسے ہی تو اصل بات یہ ہے کہ اس بنیاد بالکل وہی ہے کہ ساری باتیں ہیں این لاجیکل, اللہ کی کیسے ہوتا ہے, لیکن ہر بندے کی اب آج چرواہے کو لاجک کہاں سے سمجھاؤں گا؟ ایک کاشتکار کو جس کو الف بے بھی پڑھنے نہیں آتے, لاجک کی بنیاد پہ تو ایمان کی بنیاد پہ مانے گا. اس لیے ہم نے پہلے بات بیان کر دی, ہم نے اس بحث کو چھیڑنے تو بالکل. تو اصل بات یہ کہ پہلے ہم نے اسٹارٹ اس سے کیا. یہ تو چلے غیر مسلم ایک نوجوان پڑھا لکھا, اس کو قائل کرنے کے لیے اس کو نہیں, اپنے بندے بھی آج آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. آج آپ کو اس کو اپنے جو نوجوان نسل کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ ابھی اگر آپ نے میں نے بتایا اس کی وجہ کیا ہے نا کہ پہلے جو سوسائٹیز تھیں اس کے اندر وہ صحبت بھی تھی, وہ اوقات کار بھی تھے, وہ قلب کی کیفیات زیادہ اسٹرانگ تھیں. آج وہ نہیں ہیں, آج فتنے بہت زیادہ ہیں. پہلے دیکھیں نا, ایک شخص جو ہے بیٹھا ہوا تھا اگر کسی مسلمان سوسائٹی میں تو اس کا مائنڈ بھی لوکیلٹی میں ایگزسٹ کرتا تھا. وہ اگر کسی اسلام آباد میں تو اسلام آباد میں اس کا مائنڈ تھا, اس کی باڈی بھی یہاں پہ تھی, اس کا مائنڈ بھی یہاں پہ تھا. آج ایک بچہ جو ہے اس کی باڈی تو یہاں پر ہے لیکن مائنڈ کدھر ہے؟ مائنڈ تو گلوبل ولیج میں ہے, اور گلوبل ولیج میں تو ہر قسم کے مباحث ہیں. اب اسی قرآن کو پڑھیں گے نا, یہ جو ایڈریس کرے گا. اور بالکل قرآن کا کمال یہی تو, یہ سارے جو دائرہ ہم قرآن سے, یعنی اس میں کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو قرآن سے باہر ہم دیں گے. قرآن کے جتنے دلائل پیش کریں, کیونکہ قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ قلب کو بھی کیفیت دیتا ہے,
اور عقل کو بھی مطمئن کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ چیز جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر.